بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ یہ اردو کی کریکٹر بلڈنگ ورکشاپس میں ہم لوگوں نے پچھلی اردو کی ورکشاپ ہوئی تھی آج سے تقریباً شاید 4 ہفتے پہلے، اس میں ہم نے اولاد کے حقوق کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی، اور بات درمیان میں رہی تھی، پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں جو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس کا تھوڑا سا ریکیپ کر دیتا ہوں تاکہ کنٹینیوٹی رہے۔ سب لوگ جنہوں نے نہیں بھی سنا، آلدو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جب انشاءاللہ یوٹیوب پہ آ جائے گی تو سب لوگ اس کو سنیں، کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ لیکن تھوڑا سا ریکیپ، میں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح والدین کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، اور گھر میں ایک اچھا خاندان بننے کے لیے، ایک پرسکون گھر بننے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے حقوق ادا کیے جائیں، والدین کے بھی اور اولاد کے بھی۔ تو والدین کے حقوق کی تو بات ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے، لیکن اولاد کے حقوق ایسی چیز ہے جو کہ اکثر والدین اس سے کوتاہی برتتے ہیں۔ اگر بچے اچھے ہوں تو پورا گھرانہ خوشحال ہوتا ہے، اور یہ جو دعا میں نے شروع میں پڑھی سورۃ الفرقان کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی خصوصیت یہ بھی بتائی کہ وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں متقین کا امام بنائے۔ تو بیوی کا، شوہر کا، اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں، اور ہر بندے کے دل کے سکون کے لیے ضروری بھی ہے۔ اور پھر میں نے بات کی تھی کہ اولاد نعمت ہوتی ہے، اس کو نعمت ہی جانیں۔ کچھ لوگ اولاد کو بوجھ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ کچھ خواتین جن کے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تیسری، چوتھی، 5ویں دفعہ وہ امید سے ہو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں پریگننٹ ہوں، تو کئی دفعہ وہ اس کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو بوجھ مت سمجھیں، کیونکہ اگر نعمت کی ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اس شخص سے۔ جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے نعمت واپس لے لیتے ہیں، اور جو نعمت کا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، جس کو جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیتے، کسی کو صرف بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو صرف بیٹے دیتے ہیں، کسی کو ملا جلا کے دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں تقسیم کریں۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں اور اس کو نعمت سمجھیں۔ لڑکے بھی نعمت ہیں، لڑکیاں بھی نعمت ہیں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ انفارچونیٹلی کیونکہ لوگوں کی نیت اولاد کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اس کو انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی انویسٹ کروں اور بڑھاپے میں اس کو کیش کروں گا، تو اس لیے جب لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو جاہلیت کی طرح ان کے شکن پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ کیش نہیں ہوگی، دنیا میں انویسٹ کریں گے اور وہ کسی اور کو جا کے فائدہ دے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ بیٹیاں آخرت کی انویسٹمنٹ ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا زیادہ ہوں ان کی اچھی تربیت کرے، ان کا خیال رکھے اور ان کو پھر ان کا نکاح کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ آخرت کی انویسٹمنٹ ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر میں نے کہا تھا کہ بچوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، بچوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن تربیت کی کہ نہیں کی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ویسے اس کا لفظی مطلب چرواہا ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اپنے ریوڑ کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اولاد کی ذمہ داری ہے، والدین اولاد کے ذمہ دار ہیں، تو ان کی تربیت کرنا والدین کا فرض ہے، یہ کوئی نفل چیز نہیں ہے، یہ اولاد کی تربیت کرنا والدین کا فرض ہے۔ تو ان کی تربیت کرنا اولاد کا حق ہے، اور میں نے کہا تھا کہ تربیت تو اس کی بنیاد بہت شروع میں ڈلنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب ایک شوہر اور بیوی کے پاس جاتا ہے، میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہ بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے، اور اسی لیے سنت جو ہے ہمیں اس میاں بیوی کے آپس میں ملاقات کا طریقہ تب بتاتی ہے کہ بسم اللہ پڑھو، یہ کوئی جانوروں والا فعل نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہے اور ایک فطری عمل ہے، اور بسم اللہ پڑھو پہلے، اور پھر دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ یا اللہ ہم دونوں کو بھی شیطانی عمل سے محفوظ رکھیں، اور یا اللہ اگر ہمیں آپ کو رزق دیں اس کے بدلے میں، اس عمل کے بدلے میں یعنی اولاد، تو اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھیں۔ بلکہ ایک دعا سکھائی جو کہ بالکل انزال کے وقت کی دعا ہے اور جو دل میں پڑھی جاتی ہے، ربنا لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، کہ اللہ اگر آپ ہمیں رزق دیں اس کے بدلے میں تو اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ کے اپنی شوہر بیوی کے پاس جاتا ہے تو اگر اس کے بدلے میں اللہ اس کو اولاد دیں تو اللہ اس اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اب تربیت آسان ہو گئی، جب شیطان کا ایلیمنٹ نکل گیا بیچ میں سے، اس کا فیکٹر نکل گیا تو تربیت آسان ہو گئی۔ لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہم لوگ غافل ہیں اور ہم لوگ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے تو اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے، اور پھر دعائیں مانگے اللہ سے۔ اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہو تو دعا مانگے، جیسے قرآن میں انبیاء نے مانگی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ نیکی تربیت کا، نیکی سکھانا تربیت کا حصہ ہے۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ والدین کا اثر پڑتا ہے اولاد پر، جیسے والدین ویسی اولاد۔ اولاد تقلید کرتی ہے، اولاد سنتی کم ہے، دیکھتی زیادہ ہے۔ تو اگر اولاد کو ہم ایک بات بتائیں لیکن ہمارا اپنا عمل کوئی اور ہوگا تو اولاد تو وہ تو کہے کہ یہ کیا مجھے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے جھوٹ نہ بولو اور خود جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں مجھے لڑائی نہ کرو اور خود آپس میں لڑتے ہیں۔ تو اولاد جو ہے وہ عمل سے دیکھتی ہے، تو والدین کا ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا تھا کہ جب اگر وائف جو ہے وہ امید ہو اس کو اولاد کی، پریگننٹ ہو جائے، تو پھر تلاوت کرے، اونچی آواز میں تلاوت کرے، ذکر کرے، تعلق با اللہ بڑھائے، دعاؤں کا اہتمام کرے، کیونکہ جب بچے کے اندر اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتے ہیں 4 مہینے کے بعد، تو اس کے بعد بچے کی سب سے پہلی چیز جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہیئرنگ ہوتی ہے، اور بچے کو سنائی دیتا ہے، اور اگر اونچی آواز میں تلاوت کرے گی وہ عورت تو اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ پھر بچے کی ڈیلیوری کے وقت، اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرے، سورہ یاسین کی اگر کوئی ارد گرد ہے تو اس کی تلاوت کرے۔ پھر اس کے بعد شریعت بتاتی ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو اللہ کی یاد دلائی جائے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، اللہ اکبر، پہلے سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ کی عظمت بیان کریں۔
اور پھر ایک عمل ہے تہنیک کا جو کہ سنت عمل ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کے منہ سے کھجور یا کوئی چیز میٹھی چیز شہد وغیرہ اس کو چبوا کر اس کو بچے کے منہ میں ڈالا جائے. تو یہ برکت کے حصول کے لیے ہوتا ہے، نیکی کا اثر ہوتا ہے، نیکی کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، اور یہ چونکہ نیک آدمی کے منہ سے جو اس کا بچا ہوا بچے کے منہ میں جاتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. تو یہ بھی نیکی کی بنیاد پڑ رہی ہے، یہ بھی بچے کے حقوق ادا ہو رہے ہیں. اور ایک چیز جو میں نے پچھلی دفعہ ذکر نہیں کی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، بچے کا نام اچھا رکھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ناموں کو بدلا اس کو صحابہ کے جو زمانہ جاہلیت کے نام تھے انہوں نے باقاعدہ ناموں کو بدلا. ناموں کا اثر ہوتا ہے، ہر نام کا اثر ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اسم با مسمہ ہے، کہ جیسا نام ویسا اس کا کردار. تو ناموں کا اثر ہوتا ہے، اس لیے نیک نام رکھنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور باقی بھی اچھے نام ہیں لیکن یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ریکمینڈ کیے کہ بہترین لڑکوں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. تو اگر کوئی نام رکھنا چاہے تو بہت اچھے نام ہیں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام محمد بہت خوبصورت نام ہے، اور صحابہ کے نام، باقی صحابہ کے نام، یا کوئی اچھے مطلب والا نام. یہ بچے کا حق ہے، اچھا نام دینا بچے کا حق ہے، بنیادی حق ہے. اور اگر کوئی بچے کو اچھا نام نہیں دیتا تو اس کا والدین نے اس کو حق نہیں دیا. ایک عجیب المیہ میں نے جب چھوٹے تھے اس وقت تو دیکھا، آج کل تو میری زیادہ ایکسپیرینس اس چیز کا نہیں ہوا، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے ارد گرد دیکھتے تھے کہ کسی کی اولاد ہوتی تھی تو جو اس وقت کی لیٹسٹ مووی چل رہی ہوتی تھی نا تو اس کے ایکٹرز کے نام بچوں کو دیتے تھے، یا کوئی ڈرامہ سیریلز چل رہے ہوتے تھے تو اس ڈرامہ سیریلز کے اندر جو عجیب الٹے سیدھے نام ایکٹرز کے، یعنی جو پلے ڈرامہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو پلے کے اندر نام ہوتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب نام ہوتے تھے، اس کے نام بچوں کو دے رہے ہیں. یعنی اگر آپ اس ناموں بچے کی بنیاد ہی اس کی نیت ہی ہے، ہو سکتا ہے نام خود سے اچھا ہو لیکن صرف نام کی اچھائی کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے نیت کا بھی عمل دخل ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ فلاں مووی ایکٹر کے نام پہ ہے، رائٹ. تو پھر بے شک نام خود سے اچھا ہو لیکن نیت کہ مووی ایکٹر ہے، پھر بچہ اگر کل کو مووی ایکٹر بنے گا تو پھر یہ مت کہیں کہ میرا بچہ نیک نہیں بنا، آپ نے خود ہی تو نیت یہ کی تھی. اگر کوئی اور نام رکھیں جو صحابہ کے نام پہ ہو کہ صحابہ جیسا نیک بنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی اثر آئے گا. یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، ناموں کا اثر ہوتا ہے. اس کو بند کر دیں، اس چیز کو یاد رکھیں پلیز کہ اچھا بچے کو نام دینا چاہیے. اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پھر جب ماں بچے کو دودھ پلائے تو ذکر کی حالت میں پلائے، اس وقت اس کو اچھی باتیں اس کے کان میں ڈالے، تلاوت کرے، ذکر کرے، یا کوئی بچے کو لوری دے. اگر اچھا لائٹ موڈ رکھتا ہے کوئی بچے کو لوری دے لیکن اسی میں اللہ کا نام لے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کی بجائے کوئی حسبی ربی جل اللہ پڑھ لیں، جو بھی، لیکن اچھی بات اس بچے کے کان میں ڈالیں. پھر میں نے کہا تھا کہ بچے کے سامنے کوئی بھی انڈیسنٹ حرکت نہ ہو، میاں بیوی آپس میں انٹیمیٹ نہ ہو. بچے کے سامنے یہ مت سمجھیں کہ یہ تو 2 مہینے کا بچہ ہے، اس ایک لاشعوری طور پہ ایک امیج بن جاتی ہے. اس کے سامنے کپڑے نہ بدلے جائے. مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو عبداللہ کو جب چھوٹا تھا، جب پیدا ہوا تھا، میں شکاگو میں رہتا تھا، تو میں جب گروسری سٹور بھی جاتا تھا تو اس کے جو ٹیلز ہوتی ہیں، جو چیک ان کاؤنٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ بیہودہ میگزینز ہوتے ہیں. میں تو کوشش کرتا تھا نظر کی حفاظت کرنے کی، لیکن میں اس کے آنکھوں کے سامنے بھی ہاتھ رکھتا تھا کہ کہیں اس کی نظر نہ پڑ جائے. تو اس کا لاشعوری طور پہ اثر پڑتا ہے. پھر میں نے یہ کہا تھا کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، ذرا سا، یعنی تھوڑا سا اس کو آنکھیں کھولنا شروع ہو جائے، بیٹھنا شروع ہو جائے، پھر بچے کے سامنے کتابیں رکھیں، کوئی ٹچ اینڈ فیل بکس، لیکن بس کتاب ہو جس کے اندر اچھائی ہو. ظاہری بات ہے بچوں کی کتابیں تو ظاہری بات ہے اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی، لیکن اس کے سامنے کتابیں رکھیں.
اس کو کتابوں کی محبت پیدا کریں. اس کے سامنے کتابیں رکھیں گے, ماں بیٹھے گی اس کے ساتھ کھیلے گی کتابوں کے ساتھ, تو خود بخود سے اس بچے کے دل میں کتابوں کی محبت پیدا ہوگی. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم لوگ بچوں کے سامنے کتابیں نہیں رکھتے ہیں. آج کل کے دور کے اندر گیجٹس رکھتے ہیں, فون رکھتے ہیں, ٹیبلٹس رکھتے ہیں, تو وہ بچے کے دل میں پہلے دن سے وہ پیدا ہو جاتی ہے اس کی محبت. تو محبت ہم پیدا کر رہے ہیں. بچہ تو ایک بالکل کلین سلیٹ کے ساتھ پیدا ہوا ہے, اس کو تو کچھ نہیں پتا. جو بھی اس کلین سلیٹ کے اوپر لکھتے ہیں وہ والدین لکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ بچہ تو کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. اصل میں ماحول والدین اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں, تو ہم لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو بعد میں ہم جو بلیم کرتے ہیں کہ بچہ سنتا نہیں ہے, اگر ہم یاد کریں تو شاید یہ ہمارا ہی قصور ہوتا ہے کہ ہم نے شروع سے بچوں کو عادت اس چیز کی ڈالی ہے. تو بچوں کو جب اس چیز کی عادت ڈالیں گے تو بچے اور کیا سیکھیں گے. بچوں کے سامنے کتابیں رکھیں, اس کو پلے بکس ہو, بالکل ٹچ فیل بکس ہو, لیکن کتابوں کی عادت ڈالیں, اس کے سامنے رکھیں. اور میں نے کہا تھا بہت جب بولنا شروع کر دیں, جب منہ سے الفاظ نکالنا شروع کر دیں, پہلی بات تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھائیں. سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھائیں. خیال کریں کہ بچہ جو ہے وہ ماما بابا نہ کہے, وہ سب سے پہلے اللہ کہیں. اس کے سامنے کہتے رہیں اللہ اللہ. اسی لیے تو میں نے کہا کہ جب ماں دودھ پلائے اس کے ساتھ کھیلے, اس کو لوریاں دے تو اللہ اللہ اللہ, اس کے سامنے بار بار اللہ اللہ کہیں گے تو وہ بچہ تو جیسے میں نے کہا تقلید کرتا ہے. اس کے منہ سے پہلا نام اللہ کا نکلے گا انشاءاللہ. تو اللہ کا نام پہلا نکلے اس کے منہ سے, اس کو بار بار یہی کہیں اللہ اللہ اللہ. اور اس کے بعد جب بولنا تھوڑا شروع کر دے تو اس کو کوئی کھیل میں آپ بہت چیزیں سکھا سکتے ہیں. آپ اس کو الف با بھی سکھا سکتے ہیں, ABC بھی سکھا سکتے ہیں. آپ اس کو وہ 2-3 لینگویجز سیکھ سکتا ہے بچہ, بہت شارپ ہوتا ہے بچہ. اور میں نے کہا تھا کہ بچہ جو ہے وہ اس کو قرآن بہت جلدی پڑھ سکتا ہے, ABC بھی بہت جلدی پڑھ سکتا ہے. 2, 2.5, 3 سال تک بچہ پڑھ سکتا ہے. ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ڈنڈے مار کے سیریسلی پڑھائیں. کھیل میں جب اس کو کھانا کھلانے کے لیے بٹھائیں تو پیار سے اس کو اس کتاب سامنے رکھ لیں اور اس کو کہیں بیٹا دیکھو اے ہے, دیکھو ایپل ہے, یہ بیٹا سیب ہے, یہ تفاح ہے, یہ تا, جو اس کو جو بھی ساری لینگویج سیکھ سکتا ہے بچہ. اور پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ بچوں کو جتنا آپ سکھانا چاہیں وہ سیکھ جاتے ہیں. ہم چونکہ بچوں کو بچپن ہی کہتے رہتے ہیں, اس سے توتلی زبان سے بات کرتے رہتے ہیں بہت عرصے تک, تو اس لیے بچے جو ہیں بہت عرصے تک ان کو سیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم بچے سیکھ جاتے ہیں, لیکن پھر میں دوبارہ کہوں گا ان کو سیریسنس کے ساتھ نہیں سکھانا, ان کو کھیل میں سکھانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ بچوں کے ساتھ کھیلا کریں, پلیز بچوں کے ساتھ کھیلا کریں. بچوں کے ساتھ بانڈنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ کھیلنے میں. باپ بھی کھیلے, ماں بھی کھیلیں. ماں جو ہے وہ تو زیادہ بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ, اور باپ بھی اپنا وقت نکال کے ہر روز نہیں تو کم از کم ویکنڈز کے اوپر تو ضرور کھیلیں. ان کو وقت دیں, ان کو پارک میں لے کے جائیں, ان کے ساتھ بھاگیں, ان کے ساتھ کھیلیں. اور یہ ان کا حق ہے, کیونکہ ان کے ساتھ کھیلنے سے ایک تو بانڈنگ پیدا ہوتی ہے, دوسرا ان کی فزیکل ایکٹیویٹی سے ان کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. بچوں کو صحت دینا یہ والدین کا فرض ہے, یہ بچوں کا حق ہے کہ بچوں کو ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کا خیال کیا جائے. اسی طرح سے ان کی ڈائٹ کا خیال کیا جائے. بہت مائیں بہت بد احتیاطی برتتی ہیں بچوں کی ڈائٹ کو ٹھیک نہ کرنے میں. ان کو چھوڑ دیتی ہیں, ان کو کوکیز دے دیتی ہیں, ان کو بسکٹس دے دیتی ہیں, ان کو کینڈیز دے دیتی ہیں, ان کو پاپ کارنز پکڑا دیتی ہیں, ان کو سنیکس دے دیتی ہیں, ان کو چپس دے دیتی ہیں. ایک تو پہلی بات ان کو ادب نہیں آتا, کھانے کا ادب نہیں آتا. وہ پھرتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں. ان کو بٹھا کے کھانے کی عادت ڈالیں. ان کو اس طرح کی جنک گند بلا مت دیں.
اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا پیٹ بھر جاتا ہے اور جب باقی کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ کھاتے نہیں، وہ ہیلدی فوڈ نہیں کھاتے. ہیلدی فوڈ نہیں کھاتے تو پھر کیا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اندر ان کی بنیادیں کمزور پڑتی ہیں. آج کل ہم اپنی حالت دیکھیں صحت کو، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں، رائٹ. میری تقریباً یعنی لیٹ 40s میں میری ایج ہے، رائٹ، 46 ہے، اور یعنی میری اتنی ڈیٹیریشن ہو چکی ہے ہیلتھ کے اندر سنس 40، لائک 40 سال کے بعد یعنی ڈکلائن شروع ہو گیا. اور میں اپنے دادا کو دیکھتا تھا، دادا میرے 70 سال کی عمر میں 75 سال کی عمر میں سائیکل چلاتے تھے، اور آج میں سائیکل چلاتا ہوں تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں. اگر ایکسرسائز کے طور پہ سائیکل چلاؤں تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں. سبحان اللہ. مجھے مسجد کبھی کبھی سردیوں کے دنوں میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں سائیکل پہ مسجد چلا جاؤں تو میری حالت غیر ہو جاتی ہے. اور مسجد 2 منٹ کا 4 منٹ کا راستہ ہے، 3-4 منٹ کا. اور مجھے یاد ہے میرے دادا جو ہیں ان کا وہ ایک کام جہاں کرتے تھے اور ان کا گھر جو تھا، میرا خیال ہے میں اگر اب یاد کروں، مجھے اب یاد تو سائیکل پہ کم از کم 1 گھنٹہ تو لگتا ہوگا انہیں آنے میں، کم از کم. یہ میں کم از کم کی بات کروں اتنا. اور سائیکل پہ ہر جگہ سائیکل پہ جاتے تھے، گاڑیوں کا کوئی رواج ہی نہیں تھا. لیکن ان کی صحت تھی، اور ان کی صحت اس لیے تھی کیونکہ ان کے بچپن میں ان کی ماں نے، والدہ نے یقیناً ان کو دیسی گھی اور دیسی انڈے اور ساگ اور مکئی اور یہ سب کچھ کھلایا ہوگا. چپس کے پیکٹ نہیں ہوں گے، ٹافیاں نہیں ہوں گی. ٹافی تو یہ کینڈیز اور ٹافیز تو بہت لیٹ ایجاد ہے. یہ شوگر کی شوگر کھاتے رہتے ہیں ہم لوگ، یہ تو بہت لیٹ کی ایجاد ہے. کہاں ہوتی تھی؟ بہت پرانی بات تو نہیں ہے، لیکن ان کی بنیادیں اسٹرانگ تھیں، اس لیے وہ بہت عرصے تک ان کی صحت رہی. ہم لوگ کیوں اتنے کھوکھلے ہو گئے اندر سے؟ اور میں تو اپنی بات کرتا ہوں، پھر بھی الحمدللہ شاید کچھ جان ہے. آج کل کی نوجوان نسل کو میں دیکھتا ہوں، عجیب حالت ہے. 17 18 19 سال کے لڑکے لڑکیاں، اور سبحان اللہ تھوڑی سی دیر کے اندر ایسے پڑے آتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی نشہ کر کے آئے، اتنے تھک جاتے ہیں. عجیب حالت ہے. ہمارے بچپن میں پھر بھی جو بھی ہمارے ساتھ ہمارے والدین نے پھر بھی شاید ریلیٹیولی خالص کھانے کھا لیے ہم نے. یہ جو ان کا بچپن ہے آج کل کے 17 18 19 20 سال کے لڑکے لڑکیوں کا، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا جنک فوڈ کھایا ہے. اور ان کی حالت دیکھ لیں. اپنے بچوں پہ خدا را یہ ظلم نہ کریں. جو ہماری حالت ہو چکی ہے اپنے بچوں پہ نہ ظلم کریں. ایک بچہ ہوتا ہے ایک لڑکی کا، اور اس کے بعد وہ ایسے پڑ جاتی ہے جیسے پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا. وہ کہتی ہے بس یہ ایک ہی بہت ہے. اور میرے دادا کے پتہ نہیں، میری دادی کے شاید مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، شاید 9-10 بچے تھے جو کم پیدا ہوئے، زندہ کچھ کا انتقال ہو گیا. لیکن عورتیں 9-10 بچوں کی ڈلیوریز کر لیتی تھیں، اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک رہتی تھیں. پھر بھی آج کل ایک اولاد ہو جائے کسی لڑکی کی تو بیچاری بالکل کھڑک جاتی ہے، بالکل ہل جاتی ہے. یہ اندر بنیادیں کمزور پڑ گئی ہیں. جو ہمارا کھانا کھاتے ہیں، پلیز اپنے بچوں کا یہ حق ہے، ہمارے بچوں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کو اچھی خوراک دیں. ان کو پلیز جنک مت دیں. یہ چپس کے پیکٹ مت پکڑائیں ان کو، یہ ان کو ٹافیاں مت پکڑائیں، ان کو یہ گند بلا مت پکڑائیں. ان کو آپ نہیں دیں گے، جب ان کو بٹھائیں گے نا کھانا کی عمر، ٹھیک ہے، دیکھا چھوٹا، جب کھانا کھانے بیٹھیں گے نا، اس کی والدہ اس کو اچھا کھلاتی ہے، لگ رہا ہے ماشاءاللہ، کہ جب وہ کھانے بیٹھیں گے ان کو بھوک لگے گی، اور پھر وہ کھائیں گے جو بھی آپ کھلائیں گے. اور اس کے اندر آپ اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ان کی بیلنس ڈائٹ ہو. آپ دیکھیں آج کل تو ماشاءاللہ فوڈ پیرامڈز بنے ہوتے ہیں، سارے فوڈ. چلے وہ بھی جو بھی ہے، کہ کم از کم اپنی حد الاستطاعت، حد الامکان جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک بیلنس ڈائٹ کھلائیں. پروٹینز بھی ہو، کاربوہائیڈریٹس بھی ہو، جو بھی بچے کے ساتھ بچے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اس کو دیں. یہ بچے کا حق ہے. میں بار بار اس سے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اس سے بہت کوتاہی برتی جا رہی ہے آج کل، بہت زیادہ بچوں. اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ ماؤں کے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ وہ فون پہ لگی رہتی ہیں، گپے مارتی رہتی ہیں، براؤز کرتی رہتی ہیں کبھی، اور اپنی اس
اب کوتاہی میں بچوں کو نگلیکٹ کرتی ہیں, اور وہ بچے آ کے ان کو ٹائم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ ان کو ایک چاکلیٹ پکڑا کے یا کوکی پکڑا کے یا پھر چپس کا پیکٹ پکڑا کے کہتی ہیں جاؤ جی میری جان چھوڑو, اور ساتھ میں ایک فون دے دیں گی, جاؤ بیٹا اس سے کھیلو. مت بچوں کے حقوق مارے ہیں, یہ بچوں کا حق ہے. اور پھر جب بچوں کو کھلائیں تو بسم اللہ پڑھ کے بچوں کے لیے پکائیں, بسم اللہ پڑھ کے پکائیں. بچوں کو کھلائیں, بسم اللہ پڑھ کے کھلائیں. برکت ہوتی ہے. جس میں جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا اس سے برکت اٹھ جاتی ہے, شیطان کا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو, شیطان کہتا ہے اس گھر میں میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. پھر جب کھانا کھانے لگو بسم اللہ پڑھو, شیطان کہتا ہے اس کھانے میں میرا کوئی حصہ نہیں. اب اگر بچے کو بسم اللہ پڑھے بغیر کھلائیں گے تو پھر شیطان ہی آئے گا اس کے اندر. پھر کس کو بلیم کرتے ہیں؟ اپنی ذات کو کرنا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ ان کو پلیز کارٹونز پہ مت لگائیں, کارٹون سے مت لگائیں. ان کے ساتھ گیمز کھیلیں, ایکٹیویٹیز کریں, ان کے ساتھ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کریں. ان کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں جو ان کے دماغ کو شارپ کریں. ایسی گیمز ملتی ہیں آج کل, تو اتنی آسان ہو گئی ہیں آج کل تو سبحان اللہ, اتنی زیادہ آپشنز ہیں. جب میرا بیٹا عبداللہ جب بڑا ہو رہا تھا شاید اتنی آپشنز نہیں تھی. آج کل تو سبحان اللہ اتنی آپشنز ہیں. بچوں کے ساتھ مائنڈ ایکٹیویٹیز کریں, ان کے دماغ کو چلائیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کو ایک اندر پازیٹیوٹی پیدا کریں. ان کے ساتھ کارٹون پہ مت لگا دیں, ان کو خدا کے واسطے گیمز میں مت لگا دیں. میں امریکہ میں تھا, نہیں انگلینڈ میں تھا, اور میں مجھے شاید فون کا کار کا چارجر چاہیے تھا, فون چارجر. تو میں ایک الیکٹرانک شاپ کے اندر گیا, تو وہاں پہ ایک ماں بیٹا آئے ہوئے تھے. تو وہ ماں اس بیٹے کے لیے ایک گیم خرید رہی تھی. تو اس نے کہا کہ ماں کو کہا کہ یہ جو ہے نا یہ پی جی ریٹڈ گیم ہے. پی جی سبحان اللہ, پی جی پیرنٹل گائیڈنس, یعنی واچنگ فلتھ انڈر دا بلیسڈ گائیڈنس آف پیرنٹس. یہی ہے پی جی, کہ گند بلا دیکھو والدین کی گائیڈنس کے انڈر, پی جی. اس نے کہا اس کے اندر بہت شدید وائلنٹ سینز ہیں اور بہت شدید اموڈسٹ سینز ہیں. تو یہ آپ یہ کنسنٹ سائن کر, آپ اس کو ایگری کرتی ہیں؟ مطلب ہاں کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. بچہ بڑا ہو گیا اب تو, اور بچہ تھا. اب بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا گیمیں دے دیتے ہیں, اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے. شوٹنگ گیمز. آج سے کچھ سال پہلے ایک کیلیفورنیا میں, آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, ایک اسکول میں شوٹنگ ہوئی تھی, ایک اسکول شوٹنگ ہوئی تھی. اور جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا, ایک بچے کو اپنے والد کا گن لے آیا تھا اور اس نے بچوں کو شوٹ کیا تھا. کوئی ہو گئے 15-20 سال کی بات ہے. ایک بچے نے اسکول کے اندر شوٹنگ کی تھی, دوسرے بچوں کو مار دیا تھا. انویسٹیگیٹ کیا تو وہ بچہ جو ہے وہ یہ شوٹنگ گیمز کھیلتا تھا, اور اس کو ہر وقت جب شوٹ کر رہا ہے تو دماغ کے اندر, اور اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے. بچہ معصوم ہوتا ہے, والدین اس کو تباہ کر دیتے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم بچوں عبداللہ کو اگر کبھی کوئی دکھانی بھی چیز ہوتی تھی نا, میری وائف پوری انویسٹیگیٹ کرتی تھی. کوئی بہت مورل چیز اگر کوئی ہو, 5 منٹ 10 منٹ بس, وہ بھی میوزک کے بغیر, تو اس کو بٹھا کے اس کو دکھاتی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتی تھی, اور اس کو پھر بتاتی تھی دیکھو بیٹا اس نے ایسے کیا, اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. اس کو کبھی ہم نے گیمز نہیں دی. تو ہم لوگ پاکستان آ رہے تھے شکاگو سے, تو ہم لوگ, مجھے یاد نہیں ہے کون سا جہاز تھا, لیکن جو بھی تھا شاید ایمریٹس تھا یا کوئی اور ہوگا, گلف ایئر تھا شاید, آئی ڈونٹ نو. تو ہم لوگ لانگ فلائٹ تھی, تو میری وائف نے ایسے ایکسپلور کیا. ہم نے کہا چلو اس کو نا ایک گیم کھلاتے ہیں اس کو. تو وہ گیم تھا کہ وہ ایک مینڈک تھا, اور مینڈک جو ہے اس نے کیچ کرنی تھی فلائز اپنی زبان نکال کے. تو نے کہا تھا جی کون جتنی زیادہ فلائز کیچ کرے گا اتنا سکور اس کا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ عبداللہ چھوٹا سا تھا, بالکل شاید 2 سال کا ہوگا. اس کو میری وائف نے گیم لگائی, تو وہ جب اس نے زبان نکال کے اور ایک مکھی کو پکڑا نا, تو عبداللہ رونے لگ گیا کہ اس مکھی پہ ظلم ہوا ہے, اس مینڈک نے مکھی کو کیسے پکڑ لیا. یہ بچوں کی معصومیت ہوتی ہے, اور ہم والدین اس معصومیت کو تباہ کر دیتے ہیں. ان کو شوٹنگ گیمز کھلا رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا کیا ان کے دماغ کے اندر ڈال رہے ہیں.
ان کے معصوم دماغوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ بچے کا حق مار رہے ہیں ہم. اس کو معصوم رہنے دیں, اس کو اچھی باتیں سکھائیں, اس کو پیار بھری باتیں سکھائیں. پھر کچھ لوگ والدین آ کے کہتے ہیں جی پھر بچہ کرے کیا کارٹون نہ دکھائیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج سے 50 سال پہلے کون سے کارٹون تھے؟ 50 سال پہلے بچے نہیں پیدا ہوتے تھے. ہمارے والد صاحب انہوں نے کوئی کارٹون دیکھے ہیں بچپن میں؟ ہمارے والدین نے, ہمارے باپ دادا نے, ہمارے دادا نے, پردادا نے کارٹونز دیکھ کے بڑے ہوئے؟ کوئی کارٹونز تو نہیں دیکھ کے بڑے ہوئے, لیکن والدین نے ان کو وقت دیا ہے, ان کے ساتھ کھیلے ہیں, ان کا خیال کیا ہے. میں مانتا ہوں کہ باہر کے ملکوں کے اندر فیملیز آئسولیٹڈ ہو جاتی ہیں تو ٹائم جو ہے, لیکن اس کے پروز اور کونز دونوں ہیں. اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں. اچھائی یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں خاص طریقے سے, اور جب ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں تو وہ ان کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی, ان کو مورلز کا پتہ نہیں ہوتا, تو ان کے ساتھ ہمارے بچے بگڑے آتے ہیں. اور کون یہ ہے کہ ایک آئسولیشن ہو جاتی ہے ہماری. ہم ایکسٹینڈڈ باقی چچا, نانا, دادا, تایا, پھپھو, خالہ, ماموں, ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے. تو اینی وے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز بچوں کو, میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل زیرو کر دیں, لیکن کم از کم ان کا خیال کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلیں جو بھی کھیلنا ہے. تو یہ تو ابھی تک کچھ خلاصہ تھا اور کچھ میں نے ایڈیشنز کیے ہیں. پھر میں نے یہ بھی کہا تھا قرآن بچپن سے سکھائیں. بات کی تھی پچھلی دفعہ یہ کہ نہیں کی تھی؟ قرآن جس طرح لینگویجز میں نے کہا تھا سیکھ سکتا ہے, الف با تا, قرآن سیکھ سکتا ہے. قاعدہ یہ جو نورانی قاعدہ ہے اور جو بھی اس طرح کے قاعدے ہیں قرآن کو سکھانے کے لیے بچوں کے, یہ بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے نا, اگر کتابوں کی محبت ہوگی تو یہ سیکھنا شروع کر دے گا, یقین جانیں. اور میں نے مثال دی تھی, خیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بھی توفیق ہوتی ہے, اللہ کی توفیق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ بچوں کا ذہن ریلیٹیولی زیادہ شارپ بنایا ہوتا ہے دوسروں سے. ہر بچہ مختلف ہوتا ہے, لیکن اس کی کم از کم کیپیبلٹی دیکھ سکتا ہے, کم از کم ٹرائی تو کر سکتا ہے. تو میں نے کہا تھا الحمدللہ عبداللہ میرا بچہ جو تھا وہ 2.5 سال کی عمر میں قرآن پڑھتا تھا. قرآن باقاعدہ قرآن پڑھتا تھا, اس نے قاعدہ پڑھ کے قرآن شروع کر دیا تھا. تو بچہ کر سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کچھ بچے پک نہ کر سکیں, کوئی بات نہیں ہے, بالکل ٹینس بھی نہیں ہونے کی ضرورت. یہ کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے, لیکن کوشش تو کر سکتا ہے پیار محبت سے. دوسری اگلی بات یہ ہے کہ پلیز بچوں کے دلوں میں بچپن سے بزرگوں کی عزت ڈالیں, اہل اللہ کی, صحابہ کرام کی, اہل بیت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی. ہمارا مسئلہ پتہ کہ ہم نا محبت نہیں ڈالتے بچوں کے دل میں. اگر ڈالتے بھی ہیں نا تو خوف ڈالتے ہیں. اگر یہ کیا نا, ایک بچہ تھا چھوٹا سا, اس نے, مجھے یاد نہیں پڑ رہا کیا کہا, لیکن اس نے کہا کہ میری ماما کہتی ہیں کہ اگر ایک کرو گے نا تو تم آگ میں جلو گے. چھوٹا سا بچہ ہے, 3 سال کا, 4 سال کا. اب اس بچے کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے آگ کا, جہنم کی آگ کا. جہنم حق ہے, آگ حق ہے, لیکن بچوں کے دل میں پہلے محبت ڈالیں, اللہ کی محبت ڈالیں. خوف ابھی نہ ڈالیں اس عمر میں. وہ خوف ڈالنے کے وقت ہوتے ہیں, وہ میں بتاتا ہوں, لیکن جو بنیادی چیز ڈالیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں, صحابہ کی محبت ڈالیں, اہل اللہ کی محبت ڈالیں, بزرگوں کی محبت ڈالیں. پھر بچہ اس محبت میں بہت چیزیں کرنے کو تیار ہو جائے گا. اس محبت میں آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسے محبت ڈالتے تھے. بچوں کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے, محبت کرتے تھے ان کے ساتھ. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف آئے تھے. ان کی خدمت کے لیے 10 سال ان کی ایج تھی, چھوٹے سے بچے تھے, 10 سال عمر ہی کیا ہوتی ہے, اور 20 سال تک ان کی خدمت میں رہے, یعنی ٹوٹل 10 ایئرز ان کی خدمت کی, 10 سال سے لے کر 20 سال تک, ٹین ایج جس کو کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ڈانٹا بھی نہیں, اف بھی نہیں کہا. کہتے مجھے انہوں نے کبھی اف بھی نہیں کہا, کبھی یہ بھی نہیں کہا انس ایسا کیوں کیا, کبھی یہ بھی نہیں کہا انس ایسا کیوں نہیں کیا. کوئی خوف نہیں دلوایا.
اور میں جب کہہ رہا ہوں کہ بڑوں کی محبت ڈالیں، ایون اہل اللہ کی، بزرگوں کی بھی محبت ڈالیں، علماء کی محبت ڈالیں، مشائخ کی محبت ڈالیں، نیکوں کی محبت ڈالیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. میں کوئی نیک تو نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں نیکی کرنے کی، بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اپنی خوش گمانی میں کہتے ہیں کچھ نیک کہتے ہیں. تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کسی کو، کسی ماں کو یعنی میرے پریزنس میں نہیں بلکہ میرے جہاں میں تھا، اس مجھ سے ملانے آ رہی تھی شاید، جب مجھ سے لے کے جا رہی تھی، اللہ عالم مجھے اتنا یاد نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کیا نا تو بابا جان ماریں گے. تو میں نے اوور ہیڈ کر لیا، میں نے کہا میں کیوں ماروں گا، میرا دماغ خراب ہے، میں ماروں گا، میں کیوں ماروں گا. کسی کا دماغ ہی خراب ہوگا نا تو وہ بچے کو ایسے مارنا شروع کر دے گا بلا وجہ. مجھے تو اور کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی. کوئی انسین ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے، گھوم جائے، مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو پھر ہی ایسے بچوں کو مارنا شروع کر دے گا. میں کیوں ماروں گا، کیوں ڈراتے ہیں بچوں کو، کیوں ہو گیا تو ماروں گا، یہ ہوگا تو ڈاکو آ جائے گا. تو بچوں کو دل میں محبتیں ڈالیں، ان کے اللہ کی محبت ڈالیں، اللہ کی حفاظت ڈالیں کہ انشاءاللہ اللہ حفاظت کریں گے. کیوں ڈاکوں سے ڈراتے ہیں ان کو؟ ان کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے. کبھی کبھی بچے کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اس کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، اس کو نائٹ میئرز آتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں جہنم کے خواب، آگ کے، ڈاکوؤں کے، کوئی چور آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کیوں بچے کی پرسنالٹی کو تباہ کرتے ہیں؟ محبتیں ڈالیں اس کے دل کے اندر، پازیٹیوٹی ڈالیں، پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبتیں ڈالتے تھے، ادب سکھاتے تھے، احکام نہیں سکھاتے تھے، پہلے ادب سکھاتے تھے. ایک بچہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کھانا کھا رہا تھا اور الٹے ہاتھ سے ایسے نا، پلیٹ پڑی تھی، جنرلی پلیٹس ہوتی تھی اور اس کے سارے مل کے کھاتے تھے، عربوں کا رواج تھا. تو اس کے درمیان میں ایسے ہاتھ مارنا شروع ہو گیا لیفٹ ہاتھ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹا اسے کوئی کہ یا غلام، کتنا پیارا لفظ ہے عربی زبان کا، یا غلام، اے پیارے پیٹ، اے پیارے لڑکے، اے چھوٹے سے لڑکے. غلام ہوتا ہے چھوٹے لڑکے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. کہ دوسرے الفاظ میں اگر اپنی زبان میں کہیں تو کیا وہ پیارے بچے، سب ملنا، کہ بسم اللہ پڑھو بیٹا، کل بھی یمینک، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، بیٹا جو اپنے سامنے ہے نا، جو اپنے قریب ہے تمہارے، وہاں کھاؤ، ایسے ہاتھ نہ ڈالو دوسرے الفاظ میں. اور اگر آپ دیکھیں اس کے اندر ایک عجیب ہے کہ اس کے اندر سب پازیٹیو ورڈز ہیں، کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں نا، اگر ایک بچہ ہے وہ اس گلاس سے کھیلنا شروع ہو جائے تو ایک ہو سکتا ہے کہ گلاس سے مت کھیلو، یہ اس کے اندر نیگیٹیویٹی ہے، مت کھیلو، نہ کرو، ہاں نگیشن ہے. اور ایک یہی بات، بالکل یہی بات کہہ سکتے ہیں، بیٹا گلاس رکھ دو، یہ پازیٹیو ٹون ہے، اس کے اندر پازیٹیویٹی ہے، پازیٹیو میسج ہے، ایفرمیشن ہے. دوسرے میں نگیشن ہے، ایک میں روک رہے ہیں، ایک میں ایک چیز کرنے کو کہہ رہے ہیں. آپ ان الفاظ کو غور کریں، یہ نہیں ہاتھ نہ مارو، ہاتھ نہ ڈالو، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، یہ نہیں کہا. پازیٹیو میسج ہے، بسم اللہ پڑھو بیٹا، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو اپنے سامنے ہے نا وہ ادھر سے کھاؤ. یہ سنت، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اور چھوٹے ہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ بھی ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، بہت کم تھی. تو کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو ایک دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے تھا، تو انہوں نے کہا یا غلام. موقع تھا بچے کو سمجھانے کا، نصیحت کرنے کا. اے بچے، چھوٹے بچے، اے پیارے سے لڑکے، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، یاد رکھنا. ایک دم سے، یعنی پیار سے بات کر رہے ہیں بچے کو، ایک دم سے بچے کی کیا کیفیت ہوگی. پہلے اتنی محبت تھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پتہ ہے ویسے کیوں تھی؟ ان کی ماؤں نے سکھائی تھی، ان کی ماؤں نے سکھائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ورنہ بچے کو خواب آیا،
ان کے والدین نے سکھائی تھی، ان کی ماؤں نے سکھائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی تھی ان کے دلوں میں. وہ ایسے محبت کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے کہا اچھا اے یا غلام میں کچھ کلمات تمہیں سکھاتا ہوں، ان کو یاد رکھنا. تو فوراً میں اٹینٹیو. اور دیکھیں الفاظ اگر آپ غور کریں نا، میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ تو آج کل کے 40 سال کے بندے کو بھی سکھائیں تو وہ بھی شاید تھوڑی دیر میں یعنی تھوڑا سوچے گا بات ہو کیا رہی ہے. اور ایک چھوٹے سے بچے کو اتنی میچور باتیں کی جا رہی ہیں. احفظ اللہ یحفظک. یہ دیکھو اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. دیکھو اللہ سے ڈرایا نہیں جا رہا، جہنم نہیں بتائی جا رہی، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. کسی ڈاکو کا ڈر نہیں ہے، کسی چور کا ڈر نہیں ہے، آگ کا ڈر نہیں ہے. اللہ حفاظت کریں گے تمہاری. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. بیٹا اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا، اگر بچہ جب اسکول جانا شروع کرتا ہے، پہلے دن جاتا ہے تو وہ روتا ہے کہ نہیں بابا میں اسکول نہیں جانا. تو باپ کہتا ہے یا ماں کہتی ہے بیٹا میں وہی ہوں، میں کلاس کے باہر کھڑی ہوں گی، تمہارے سامنے میں دیکھ رہی ہوں گی. تو بچہ پھر تیار ہو جاتا ہے جانے کے لیے. اچھا وہی ہوں گی نا، مجھے دیکھ رہی ہوں گی. ہاں اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. بیٹا کیسی محبت آئی ہوگی اللہ کی اس بچے کے دل میں. اذا سألت فاسأل اللہ. بیٹا اگر کبھی مانگنا ہو نا زندگی میں، سوال کرنا تو بس اللہ سے مانگنا، کسی سے نہ مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مدد مانگنا اللہ کی مدد مانگنا. اور پھر کیا توحید ڈالی کہ لکھو وَعْلَمْ، جان لینا بیٹا کہ أَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. کہ اگر ساری امت انسان جن مل کر تمہیں کسی ایسی چیز کے سے فائدہ دینا چاہیں، کسی بھی چیز سے فائدہ دینا چاہیں، تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں پہلے سے لکھ دی. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور دیکھو بیٹا اگر کبھی کوئی سارے لوگ انسان جن مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نا، تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. صرف وہ نقصان تمہیں پہنچے گا جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا. ڈرنا نہیں کبھی زندگی میں، کسی کے آگے جھکنا بھی نہیں اور کسی سے ڈرنا بھی نہیں. رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. بچے سے باتیں ہو رہی ہیں. ایک اور بلکہ ایک روایت جو ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور ایک ترمذی کے علاوہ جو روایت ہے اس میں عجیب ہی الفاظ ہیں. احفظ اللہ تجد امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ. کہ اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھنا، اللہ تمہیں تنگ حالی میں یاد رکھیں گے. 50 سال کے بوڑھے سے بات ہو رہی ہے، بچے سے بات ہو رہی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. جو تمہیں مصیبت نہیں آئی وہ آنی نہیں تھی، اور جو آئی وہ ٹلنی نہیں تھی. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. دیکھو بیٹا یاد رکھنا اللہ کی مدد آتی ہے صبر کے ساتھ. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ. اور جہاں تنگی ہوتی ہے وہاں پہ اللہ راستے کھولتے بھی ہیں. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دیکھو بیٹا جہاں مشکل آتی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی آتی ہے. کیا بچے کے دل پہ بات یہ لکھی گئی ہوگی. اسی لیے تو روایت کر رہے ہیں نا عبداللہ بن عباس حدیث. اور بچے کے دل پہ جو بات لکھی جاتی ہے نا، وہ پتھر پہ لکیر کی مانند ہوتی ہے. پتھر پہ جب لکیر ڈالتے ہیں نا وہ مٹتی نہیں ہے ساری عمر. جو بچے کے دل پہ لکھی جاتی ہے نا بات، وہ کبھی نہیں مٹتی. یاد رکھیں یہ بات. میں ابھی لاہور میں تھا تو میں کسی دکان پہ گیا کسی کام سے، پھر فون میں کوئی مسئلہ تھا تو وہاں پہ کسی اور کام سے گیا تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ پتہ چلا باتوں میں کہ وہ IT ایکسپرٹ ہیں. تو میں نے ان سے ایسی بات کہی، میں نے کہا یار آپ
کام تو میں کسی اور سے گیا تھا اور کوئی اور صاحب تھے، ان سے کام بھی نہیں تھا. تو جب مجھ سے باتوں میں پتہ چلا وہ IT ایکسپرٹ ہے تو میں نے کہا ذرا میرے فون میں مسئلہ آ رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں میں دیکھ لوں گا. تو پھر انہوں نے ایک بات کی، کہتے جب میں چھوٹا تھا نا تو میرے ایک استاد نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو 2 چیزیں ایسی ہیں جب کسی کو دو گے نا تو کبھی گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہیں، ایک مال، ایک علم. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، جب میں چھوٹا تھا تو میرے استاد نے یہ بات کی تھی، وہ لکھی گئی کہیں. مطلب کہنا چاہ رہے تھے میں کیوں نہیں اپنی انفارمیشن شیئر کروں گا، مجھے جو آتا ہے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا فون سے. تو انہوں نے بات کی کہ مال، میرے استاد نے کہا تھا کہ مال دو گے، کسی سے شیئر کرو گے تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا، اور علم کسی سے شیئر کرو گے وہ کبھی کم نہیں ہوگا. لیکن بچپن کی بات ساری عمر اس بندے کو یاد رہی. بچوں سے باتیں کیا کریں کنسٹرکٹیو، پازیٹیو. یہ جو باپ ہوتے ہیں، ایک تو کام ہوتا ہے، کام ہے، جو کرنے والا کام ہے وہ تو کرنے والا ہے، نوکری کرنی ہے، محنت سے کرنی ہے. یس، اگر کوئی پڑھائی کر رہا ہے پڑھائی کرنی ہے، محنت سے کرنی ہے، بالکل، یہ تو کام کرنے کے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ مردوں کو عادت ہوتی ہے نا دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کی، اللہ نہ کرے کہ اس میں جو سن رہا ہے اس میں سے کوئی ہو، کیونکہ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے. آپ اپنے بچے کے وقت میں سے کھا رہے ہیں وقت، اپنے گھر والوں کے، اپنی بیوی کے اور اپنے بچے کے وقت میں سے ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں. اللہ کے دین کی خدمت پہ جائیں، تبلیغ پہ جائیں، ضرور جائیں، دین کا علم حاصل کرنے ضرور جائیں، ضرور نوکری پہ جائیں. اور دین کے لیے تو بیویاں بھی سپورٹ کریں، خدا را سپورٹ کریں. جو خواتین سن رہی ہیں وہ سپورٹ کریں ان کو کہ آپ جائیں. جو وہ تو میں بات کر چکا ہوں شوہر اور حقوق کی ذمہ داریوں کے اندر، حقوق اور ذمہ داریوں کے اندر، کہ ان کو سپورٹ کریں دینی ایکٹیویٹیز میں پلیز. انہیں کہیں کوئی بات نہیں ہے، میں بچے کو سنبھالوں گی انشاءاللہ، آپ جائیں، آپ پڑھیں، آپ تبلیغ کریں، آپ نیکی کا کام کریں، سوشل ویلفیئر کا کام کریں، ضرور جائیں. لیکن یہ جو آوارہ گردی ہے، دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرنا ہے، اور ایسے ہیں لوگ ساری رات کہیں بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، کہیں شیشہ پی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ ظلم کر رہے ہیں اپنی بیویوں پر، اپنی بچوں پر. بچوں کو وقت دیں، ان کو سکھائیں، ان کو سنتیں سکھائیں. بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے پینا ہوتا ہے پانی، بسم اللہ پڑھ کے پینا ہوتا ہے، 3 سانس سے پینا ہوتا ہے. ماں کو خود نہیں آتا بچے کو کیا سکھائے گی، باپ کو خود نہیں آتا بچے کو کیا سکھائے گا. ہاں، اس کو فضائل سکھائیں چیزوں کے. وہی محبت کا حصہ ہے نا، ادب اور محبت کا حصہ ہے. اس کو فضائل بتائیں چیزوں کے کہ بیٹا اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے کہا تھا میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گا، اچھے والے بتا کے کروں گا. اتنے مراقبے میں کیوں گئے ہوئے لوگ، اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں، تھکاوٹ ہو رہی ہے بہت. یہ بار بار نہیں ہوگی باتیں. جاگ جائیں، خاص طور پہ ان کے بچے ہیں یا ہونے والے ہیں یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں کبھی فیوچر میں، کبھی تو ہوگی انشاءاللہ. جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ سو جائیں، بے شک مراقبہ کریں. چلے اپنے پوتوں کا ہی خیال کر لیں، جاگ جائیں سب لوگ پلیز. بچے سو سکتے ہیں نا، دیکھیں سب سے زیادہ اٹینٹیو تو بچے ہیں. ابھی بہت دیر ہے انشاءاللہ. کیا میں بات کر رہا تھا؟ میں یہ بات کر رہا تھا بچوں کو محبت سکھائیں، فضائل سکھائیں. میں کہہ رہا تھا میں اپنے ایکسپیرینسز میں آپ کو بتاؤں گا، شیئر کروں گا. بیٹا میرا 2 سال کا تھا شاید تقریباً. میں نے اس کو ایسی باتوں میں کہا بیٹا پتہ ہے کیا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ جو زمین ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بتائے گی کہ دیکھو اس نے میرے اوپر یہاں نماز پڑھی تھی. جہاں پڑھیں گے وہ بتائے گی قیامت کے دن. پیار سے اس کو بتایا. ایک دن میں اس کو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے،
کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں، کچھ بچے شرارتی نہیں ہوتے. شرارت بھی تو بچے ہی کریں گے نا. کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میرا بیٹا بڑا شرارتی ہے، تو اور کون شرارت کرے گا؟ آپ کریں گے بابا جی، بچے ہی کریں گے نا. تو کوئی بات نہیں، شرارت کرنے دیں. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں فطرتاً نہیں شرارتی ہوتے، تو بس میرا بیٹا تھا وہ شرارتی نہیں تھا، تو میں اس کو مسجد لے جاتا تھا. اگر شرارتیں کریں نا تو پھر اس کو بچوں نے مسجد نہ لے کے جائیں تاکہ وہ تنگ نہ کریں کسی کو. لیکن شرارت نہ کریں اور سمجھیں گے کہ بیٹھا رہے گا تو پھر آپ دیکھ لیں. خیر وہ تنگ نہیں کرتا تھا تو میں اس کو لے گیا ایک دن مسجد. زور کی نماز تھی، مجھے یہ بھی یاد ہے. تو زور کی نماز پڑھ کے میں سنتے پڑھ رہا تھا، تو پھر میں نے سنت پڑھ کے دیکھا تو عبداللہ کہاں ہے. مسجد بڑی تھی تھوڑی، وہاں پہ شکاگو میں بڑی مسجد تھی، تو میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا کدھر ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں نا بڑے سیریسلی نماز پڑھ رہا ہے. پڑھنی کیا تھی، ایکٹنگ کر رہا تھا. دیکھ بڑا سیریسلی، بہت سیریسلی پڑھتا تھا ماشاءاللہ. تو پھر وہاں نا اپنی جو بھی ایکٹنگ کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے وہاں سے میں نے اس کو دیکھا. میں بیٹھ گیا، میں نے کہا چلو پڑھنے دو. میں ڈسٹرب نہیں کرتا تھا اس کو کہ کرنے دو، اس کو پورا کرنے دو، شوق اپنا اچھا شوق ہے. تو میں بیٹھ گیا انتظار. میں نے دیکھا وہ 2 رکعت پڑھ کے نا سلام پھیر کے تو اس کونے سے نا آل دا وے اس کونے میں گیا اور وہاں پہ 2 رکعت کی اس نے نیت باندھ لی اور 2 رکعت بڑے سیریسلی پڑھی. پھر پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، کم از کم 2 دفعہ مجھے یاد ہے. تو پھر مجھے یاد آیا کہ اصل میں کیوں ادھر پڑھ رہا تھا پھر ادھر پڑھ رہا تھا. اس کو بات یاد تھی کہ بابا نے کہا تھا کہ جہاں جہاں نماز پڑھو گے وہ قیامت کے دن زمین کہے گی کہ اس نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی. فضیلت بتائیں چیزوں کی، محبتیں بانٹیں ان سے، ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے بات. ایمان سکھائیں اس کو. یہ جو حدیث ہے یہ پیور ایمان ہے، توحید ہے، اس کو توحید سکھائیں. ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا واقعہ ہے کہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، جب مدرسے جانا شروع ہوئے تو ان کے جب بڑا ہوئے تو والدین نے سوچا بچے کو نا اللہ کی محبت سکھائیں گے، ایمان سکھائیں گے. تو انہوں نے ایک پلان کیا میاں بیوی نے کہ جب بچہ آئے گا نا اسکول سے واپس، مدرسے سے واپس، تو اس کو کہیں گے کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر دعا کرو کہ اللہ میاں روٹی دے دیں، کھانا دے دیں، اور پھر جو ہے نا اس کو کھانا دیں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے روٹی دی، اللہ نے کھانا دیا. تو پلان بنایا دونوں نے. اب وہ بچہ اسکول سے آتا تو ماں نے کھانا بنایا ہوتا اور پھر وہ کہتی ہیں والدہ کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھ لو، پھر اللہ میاں سے دعا مانگو کہ اللہ میاں روٹی دے دیں، کھانا دے دیں. اور وہ بچہ بڑا سیریسلی دعا کرتا اللہ کھانا دے دیں، اور پھر ہم والدہ کہتی دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ نے کھانا دے دیا. تو بچے کے دل میں محبت اللہ کی بڑی، پیار بڑا. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن والدہ کہیں کام سے نکلی گھر سے اور بچے کے اسکول سے مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا. تو اس دن والدہ بڑی پریشان ہوئی کہ آج بھی بچہ آئے گا، آج تو میں نے کھانا ہی بنایا ہی نہیں ہے، میں دیر ہو گئی، میں تو اتنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. تو آج بچے نے اگر دعا مانگ لی اور کھانا ڈھونڈا تو کھانا تو آج گھر میں بنا ہی نہیں ہے. وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے، اللہ ایسا نہ ہو کہ سارا ایمان اس کا جو میں نے اتنی محنت کی ہے وہ سب خراب ہو جائے. تو جلدی جلدی گھر آئی تو دیکھا بچہ سو رہا ہے، آ کے مدرسے سے سو رہا ہے. تو اس کو اٹھایا، ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹا آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، آپ تو مدرسے سے آئے ہیں، آپ نے کھایا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا امی کھانا کھا لیا میں نے. کس نے دیا کھانا؟ آج باہر سے کھایا. نہیں امی آپ نے تو سکھایا تھا، گھر آئے 2 رکعت آپ نہیں تھی. میں نے کہا کہیں گئی ہوں گی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی اللہ کھانا دے دیں، اور میں نے کھانا ڈھونڈا تو گھر میں کھانا تھا. ہاں امی کھانا تھا، روٹی تھی. اور امی پتہ ہے آج کی روٹی بڑی مزیدار تھی. یہ کاکی ہے نا ان کے آخر میں، یہ کاکی اپنی لوکل زبان میں روٹی کو کہتے ہیں. خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ. بچے کا یقین بن گیا تھا. کس نے بنایا تھا؟ والدین نے بنایا تھا، محبت سے بنایا تھا، پیار سے بنایا تھا. اور اس کا حصہ ہے بچے کو ماحول اچھا دیں، پلیز اس کا حصہ ہے بچے کو اچھا ماحول دیں. اتنی المیہ ہے آج کل کے وقت زمانے کا، بچوں کے ماحول کی فکر ہی نہیں ہے، دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. کتنے والدین میرے پاس آ چکے ہیں کہ جی آپ ہمیں مشورہ چاہیے
کہ ایک وہ کے جی ہے کنڈر گارڈن ہے, ایک وہ کنڈر گارڈن ہے, تو آپ مشورہ دیں کدھر بھیجیں بچے کو. 3 سال کا بچہ ہے پری کہ جی کدھر بھیجیں. ادھر جو ہے نا یہاں کی پڑھائی اچھی نہیں ہے لیکن ماحول ٹھیک ہے قدرے نسبتاً. یہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہے لیکن میوزک ہے. آپ بتائیں کہاں بھیجوں. میں نے کہا اللہ کے بندو کون سی پڑھائی, کون سی پڑھائی, کنڈر گارڈن کی پڑھائی. پہلی بات تو بھیجتی کیوں ہے. میں تو ذاتی طور پہ اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ بچے کو 3 سال کی 4 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیا جائے. بالکل میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں. 5 سال سے پہلے, 5 سال بھی زیادتی ہے ویسے, چلیں خیر اب نوم بن چکا ہے تو کیا کریں, کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, لیکن 5 سال سے پہلے بچے کو اسکول بھیجنا تو میرے خیال میں زیادتی ہے. ہاں 10 بچے ہو جائیں تو پھر سارے سنبھلے نا, تو پھر کہیں کہ جی کیا کریں, ایک کو چلو اسکول بھیج دیتے ہیں. لیکن میں نے کون سی پڑھائی, اے بی سی کی بات کر رہا ہوں. اے بی سی وہ بھی سکھا دیں گے اتنی اچھی جتنی وہ سکھائیں گے. ماحول کی فکر کرو خدا کے واسطے. اگر بھیجنا ہی ہے ماحول کی فکر کرو. کیوں اس کو میوزک سے ایکسپوز کرتے ہو, وہ تو امیون ہو جائے گا اس سے, اس کو وہ چیز بری نہیں لگے گی. اتنے چھوٹے سے بچے کو اگر آپ میوزک میں ڈال دیں گے تو امیون ہو جائے گا وہ بچہ. کیوں ظلم کرتے ہو اس کی جان پر. میں تو ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ گریڈ 5 تک کیا پڑھائی, آپ اس کو سپلیمنٹ کر دیں. اگر پڑھائی بہت اچھی نہیں ہو رہی اسکول کے اندر, کیا پڑھائی ہر ماں پڑھا سکتی ہے. اگر اس نے میٹرک بھی کیا ہے نا ماں نے, تو 5 سال کی پڑھائی تو وہ خود بھی کرا سکتی ہے. ہاں اس کے بعد میں مانتا ہوں مشکل ہو جاتی ہے تھوڑی بہت ریلیٹیولی قدریں. اگر والدہ نے یا والد نے نہیں پڑھا, والد میں چلو ٹائم نہیں ہوتا, والدہ نے اگر نہیں پڑھا, دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کی, صرف 10th پڑھا ہے 12th پڑھا ہے, تو میں مانتا ہوں کہ اس کے بعد مشکل ہو جاتی ہوگی. تو پھر بندہ سوچ سکتا ہے 5 سال گریڈ 5 تک تو صرف ماحول دیکھیں. ماحول کہاں اچھا ہے بچے کو. باقی جو فیملیز آ رہی ہیں ان کے بچے آ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں, میوزک تو نہیں ہے کہیں. میں صرف ترغیباً بتا رہا ہوں, میں کوئی کمال نہیں, اللہ کی توفیق ہے, صرف ترغیباً بتا رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے انڈر بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تو لوگوں کو بتاؤ. صرف اس میں کوئی, اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں, اللہ گواہ ہے. میرے بیٹے کا داخلہ یہاں پہ جو سب سے بہترین اسکول ہے دبئی کے اندر, جمیرہ پرائمری اسکول, پرائمری یہی نام ہے اس کا, JPS ہے شاید. اس وقت جب بھی وہ چھوٹا تھا اس وقت وہ نمبر 1 اسکول تھا پورے دبئی کے اندر. لوگ مرتے تھے اس کے داخلے کے لیے, اور میں اپنے بیٹے کو داخلے کے لیے لے گیا. اور شروع میں نہیں, شاید گریڈ 1-2 میں, یعنی بیچ میں داخلہ ہونا تو بہت مشکل ہوتا ہے. شروع سے شروع کر دیں KG سے تو وہ اسی میں چل پڑتے ہیں. درمیان میں وہاں پہ تو سیٹیں نہیں ملتی, ویٹنگ لسٹ میں پتہ نہیں 100 سے زیادہ لوگ تھے. اللہ جانے, انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم ٹیسٹ دے لیتے ہیں. ان کو شاید پسند آ گیا, انہوں نے کہا ہم اس کو داخلہ دے دیتے ہیں. اور جو کہ یعنی اٹ واز اے ڈریم. لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے کہ جی, میں نے ان سے بات کی, جب میں نے کہا پہلے تو ایسے ہی لے گیا, میں نے ان سے کوئی زیادہ پوچھ کچھ کی نہیں. میں نے کہا داخلہ کہاں ہوتا ہے, چلو جا کے, گھر کے قریب بھی تھا, میں نے کہا ڈرائیو بھی نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ, اور نمبر 1 اسکول بھی تھا. اس کے بعد میں نے اس کی پرنسپل سے بات کی, میں نے کہا اچھا آپ مجھے اپنا کریکولم بتائیں. جب داخلہ دے دیا تو پھر اس نے کہا کہ جی ہماری میوزک کلاس ہوتی ہے, وہ مینڈیٹوری ہے. میں نے کہا اچھا کوئی صورت کہ ہم بچے کے لیے نہ مینڈیٹوری ہو, وہ کلاس میں بیٹھا رہے گا, انشاءاللہ ہم اس کو سکھا دیں گے, بتا دیں گے کہ آپ نے کلاس سے نہیں ہلنا, اس کو بکس دے دیں گے, اس کو شوق ہے ویسی بکس پڑھنے کا. کہتے نہیں وہ تو مینڈیٹوری ہے, وہ تو ضروری ہے, لازمی ہے, ہم نہیں ہل سکتے. تو الحمدللہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم جو مرضی ہے, جتنا مرضی اچھا اسکول ہے, ہم نہیں بھیج سکتے. کیسے کمپرومائز کریں اس کے ماحول پہ. اور کچھ لوگوں کو جب پتہ چلا, انہوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یقین کریں یہ بہتان بھی لگا ہمارے اوپر کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کا ادھر داخلہ ہو گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا وہ داخلہ ہو گیا ہو اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بچے کو بھیجا نہیں ادھر. یعنی یہ بلنٹ تہمت بھی لگ چکی ہے ہمارے اوپر کہ آپ یعنی لٹرلی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی شیخی بگاڑنے کے لیے میرے بچے کا وہاں دیکھا پتہ داخلہ ہو گیا. اچھی کیوں لوگ اس چیز کو سوچ ہی نہیں سکتے, سوچتے ہی نہیں ہیں. صرف لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑوں کی نیکوں کی صحبت دی ہو وہی اس چیز کا خیال کرتے ہیں, ورنہ آج تو عام رواج ہو چکا ہے. پلیز بچے کو اچھا ماحول دیں.
اس کو میوزک سے بچائیں، اس کو نفرت ڈالیں ان چیزوں کی. اور نفرت ہی تھی. مجھے پھر یاد ہے کہ ایک دفعہ مدھش فن سٹی لگتا ہے، تو ایک دفعہ پہلی دفعہ ہم لوگ دبئی میں آئے جب، تو بیٹے کو لے گئے مدھش فن سٹی. میں نے کہا کوئی ہوگی کوئی اچھی چیز. وہاں گئے تو وہاں پہ ایک رائڈ تھی، لیکن اتنی لاؤڈ میوزک، بیٹے نے رونا شروع کر دیا. میں بھی یاد ہے آنسو سے رویا. اس نے کان ایسے کر لیے، بابا مجھے یہاں سے لے کے چلیں، بابا مجھے لے کے چلیں یہاں سے، ماما مجھے یہاں سے لے کے چلیں. رو رہا ہے. ہم اس کو خوش کرنے کے لیے لے کے گئے تھے، اور وہاں وہ الٹا رونا شروع ہو گیا کہ بابا مجھے یہاں لے جائیں، مجھے یہاں سے، میں یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا. چھوٹا سا بچہ، 2-3 سال کا شاید. لیکن کیا وجہ ہے؟ اس کو نفرت ڈلوائی گئی تھی اس چیزوں کی. بیٹا یہ غلط باتیں ہیں. لیکن آپ امیون کر دیں گے اس کو ایک چیز سے بچے کو، تو پھر اس کو بری چیز بری کہاں لگے گی؟ بچوں کے ساتھ دوستی کریں پلیز. بچوں کے ساتھ دوستی پیدا کریں، محبت کا تعلق پیدا کریں. یہ سنت ہے. بچوں سے محبت کرنا اور بچوں کا والدین سے محبت کرنا سنت ہے. باپ کا صرف ڈنڈا ہونے نہ نظر آ رہا ہو، باپ کا پیار نظر آ رہا ہو. ماں کا تو آتا ہی ہے، باپ کا بھی پیار نظر آئے. یہ سنت ہے. باپ تو بن جاتے ہیں، لیکن باپ بننے کی سنتیں نہیں آتی ہمیں. باپ بننے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن باپ بننے کی سنتیں نہیں آتی ہمیں. بچے کے دل میں اپنی محبت ڈلوانا یہ سنت ہے. اور وہ اسی وقت آئے گی جب اس کے ساتھ محبت والا سلوک کریں گے، اس کے ساتھ کھیلیں گے، اس کے ساتھ وقت دیں گے، اس سے باتیں کریں گے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی تھی نا، تو کھڑے ہو جاتے تھے محبت میں. ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے تھے، اور آ کے ان کو اپنی، جہاں ان کی اپنی جگہ ہوتی تھی، اپنی بیٹھنے کی جگہ، جو کہ ہر بندے کے گھر میں اس کی مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں وہ زیادہ وقت گزارتا ہے، وہاں پہ خصوصاً بٹھایا کرتے تھے کہ بیٹا یہاں بیٹھو. کیسی محبت دے رہے ہیں. اور آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ بھی یہ کرتی تھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جاتے تھے، بالکل وہی بات، کھڑی ہو جاتی تھی، ان کا ہاتھ پکڑتی تھی، ان کا ہاتھ چومتی تھی. اور پھر جو ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں کہتی تھی کہ بابا آپ یہاں بیٹھیں. کیا محبت تھی باپ بیٹی کے درمیان. یہ ہے سنت. محبت نہیں ہے بچوں کے دل میں ہماری، اور اس کی وجہ یہ ہے، عظمت ہے شاید، ڈر ہے شاید، عزت احترام کرتے ہیں شاید، لیکن وہ جو محبت ہے وہ مسنگ ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے، ہم نے بچپن سے ان کے ساتھ محبت والا سلوک ہی نہیں کیا. بچوں کا ٹائم ٹیبل بنائیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کی ہر چیز بیلنسڈ ہو. کھیلیں، ان کے ساتھ پڑھیں، ان کے کھانے پینے کا وقت ہو، ہر چیز ایک طریقہ ہو. اور پلیز غصے کو قابو میں کریں. غصے کو قابو میں کریں. باپ بھی کریں، مائیں بھی کریں. میرے خیال شاید 80% ماؤں کی یہ ایک شکایت ہوتی ہے اپنے آپ سے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. اور یہ وہ مائیں ہیں جو کہ اپنی اصلاح کی فکر کرتی ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں کیا کروں. قابو کریں، کوشش کریں، سنت کے مطابق جو مسنون اعمال ہیں وہ کریں. ہم پورے ایک ورکشاپ کر چکے ہیں اینگر کے اوپر، اس کو سن لیں. اگر کسی کو نہیں پتہ، پانی پئیں، وضو کریں، بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، تھوڑا اپنے آپ کو وقت دیں، تھوڑا وہاں سے چلی جائیں جہاں پر جب غصہ آ رہا ہو. لیکن غصہ قابو میں کریں. بچے کو غصے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں نا، کبھی کبھی کچھ خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کیا کہا. ایسی بھی مائیں ہیں، اللہ محفوظ رکھیں، بد دعا دے دیتی ہیں بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں. اور وہ کیوں؟ غصے میں. پھر پچھتاتی ہیں میں نے کیا کہہ دیا. اللہ نہ کرے، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں والدین کی بد دعاؤں کو اولاد کے حق میں قبول نہیں کرتے. اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا، کہتے ہیں نا وہ she doesn't mean it، وہ دینا نہیں چاہتی، وہ نکلتی ہے ان کے زبان سے. اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں وہ قبولیت دعا کے اوقات ہوتے ہیں، وہ قبولیت دعا کے اوقات ہوتے ہیں.
اس وقت ایسا ترتیب اللہ نے بنائی ہوتی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ سیدھی قبولیت تک جاتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ وقت ہوا اور بد دعا نکل گئی بچے کے لیے, پھر کیا بنے گا؟ یہ ماں خود ہی روئے گی خدا نہ خواستہ بعد میں. بچے کی کہاں غم دیکھا جاتا ہے؟ اولاد کا غم جو ہے نا سارے غموں سے بڑا غم ہے, یقین جانیں. اپنے اوپر کوئی مصیبت آ جائے نا تو انسان برداشت کر لیتا ہے, اولاد پہ مصیبت آئے نا تو والدین سے برداشت نہیں ہوتا. یا فطری محبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اور خدا نہ خواستہ وہ مصیبت آئے والدین کی بد دعا کی وجہ سے, تو کس کو کوسے انسان سوائے اپنی ذات کے. غصے کو قابو میں کریں, ہر وقت مت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہا کریں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, خاص طور پہ دنیا کی بات پہ تو بالکل مت ڈانٹیں. بچے نے گلاس توڑ دیا ہے نا, مت ڈانٹیں, اس کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسے آپ دھیان سے رکھا کرو, اس طرح یہ طریقہ ہے رکھنے کا. دوسری دفعہ پھر وہ غلطی کرے پھر سمجھا دیں, تیسری دفعہ غلطی کرے ٹھیک ہے تھوڑا سختی سے سمجھا دیں, لیکن وہ جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتا ہے نا, چیخنا چلانا شروع کر دینا, یہ طریقہ نہیں ہے. دنیا کی چیز پہ تو خاص طور پہ مت ڈانٹیں, دنیا کا اگر کوئی نقصان کر دیں. ہاں اگر دین کا نقصان کر دے اپنی ذات کے, پھر بھی طریقے ہوتے ہیں بتانے کے. پہلے اس کو پیار سے سمجھائیں, پھر دوسری دفعہ کرے تو ذرا سختی, پھر ذرا سختی سے سمجھائیں, تیسری دفعہ کرے تو ڈانٹ دیں, یا دوسری دفعہ بھی چلیں ڈانٹ دیں. اگر دوسری دفعہ کرے, پہلی دفعہ قطعاً نہ ڈانٹیں, اس میں سختی کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ دین کا معاملہ ہے اور اس کی اپنی آخرت کا معاملہ ہے. لیکن دنیا کا نقصان کیا نقصان ہوتا ہے؟ گلاس ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں, ٹوٹ گیا, اس کی غفلت سے ٹوٹا تو سمجھا دیں بیٹا. اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایکسیڈنٹ میں تو پیار کریں اس سے الٹا کہ بیٹا آپ کو چوٹ تو نہیں لگ گئی کہیں, ایز اپوز ٹو ڈانٹیں. دیکھیں اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر گلاس توڑنے پہ بھی اتنی فریکوینسی کی ڈانٹ پڑے گی جتنی نماز چھوڑنے پہ پڑے گی بعد میں, تو بچے کو کیا پتہ چلے گا کہ گلاس توڑنا زیادہ سیریس بات ہے کہ نماز چھوڑنا؟ اگر ہر بات پہ ڈانٹ پڑ رہی ہو تو بچہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سیریس, یہ جو ہے آفینس, یہ جو میں نے غلطی کی ہے یہ لیول 5 کا آفینس ہے, لیول 5 کی غلطی ہے اور یہ لیول 1 کی غلطی ہے. کیونکہ ڈانٹ اس کو 1 پہ بھی پڑ رہی ہے, 2 پہ بھی پڑ رہی ہے, 3 پہ بھی پڑ رہی ہے, 4 پہ بھی پڑ رہی ہے, 5 پہ بھی پڑ رہی ہے, اور ویسے ہی پڑ رہی ہے. بچے کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ سمجھے گا کہ جی اچھا میں نے جھوٹ بول دیا تو وہ بھی ویسے ہی ہے, اور ایک میں نے جو ہے رات کو کھانے سے پہلے چاکلیٹ کھا لی تو وہ بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ اس دونوں پہ اس کو ایک ہی ڈانٹ پڑ رہی ہے. پلیز ایسا نہ کریں. اور خاص طور پہ یہ بچے کا حق ہے کہ بچے کو غیروں کے سامنے مت ڈانٹیں, غیروں کے سامنے مت ڈانٹیں. ماں باپ کے سامنے تو چلو کبھی ڈانٹ لیتی ہے, باپ ماں کے سامنے ڈانٹ لیتا ہے اس کو ادب سکھانے کے لیے, دادا دادی کے سامنے بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بچے کو کسی کے سامنے نہیں, میں تو کہتا ہوں پھپھو ماموں خالہ کے سامنے بھی مت ڈانٹیں, چچا کے سامنے, ان کے سامنے بھی مت ڈانٹیں. بچے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, یاد رکھیں. اس کا بھی تو ایک دل ہے نا, اور وہ چھوٹا سا ہے, وہ دل دکھتا ہے, ہمیں شاید پتہ نہیں چلتا. وہ دل دکھ جاتا ہے, وہ اتنا امبیرس ہو جاتا ہے بیچارہ, اس کو کسی کے سامنے ڈانٹ پڑ جاتی ہے نا, وہ اتنا امبیرس ہو جاتا ہے, وہ اس کا شاید دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں, میں ان کی شکل نہ دکھاؤں زندگی میں کبھی. وہ تو بھول جاتا ہے, اللہ اس کو بھلا دیتے ہیں. وہ اللہ نے بچوں کو رکھا ہے, بچہ بنائے ہی ایسا ہوتا ہے, بہت شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے ان کی, وہ بھول جاتے ہیں. ورنہ تو والدین جتنا ڈانٹتے ہیں والدین سے نفرت کرنا شروع ہو جائے خدا نہ خواستہ. وہ تو اسے بھول جاتا ہے, پھر آ کے ماں سے لپٹ جاتا ہے, پھر باپ سے لپٹ جاتا ہے. ان کی شارٹ ٹرم میموری اللہ نے بنائی ہے. لیکن وہ جو وقت ہوتا ہے نا جب کسی کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے, اس کا چھوٹا سا دل ٹوٹ جاتا ہے, کرچی کرچی ہو جاتا ہے, اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتا اس وقت میں کیا کروں. مت کریں خدا کے واسطے, یہ بچے کا حق ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کی غلط باتوں کو اگنور کریں, تربیت کریں اس کی. بچے کی تربیت کرنا بھی والدین کا حق, بچے کا حق ہے, والدین کا فرض ہے ان کی تربیت کرنا. یہ تو ہمیں, آج میں اپنے والدین کو دعائیں دیتا ہوں. جب بچہ تھا, نوجوانی بھی تھی جب, تو کئی چیزیں والدین نے ریسٹرکشنز لگائی ہوتی تھی,
دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ نہیں کرنا, وقت پہ گھر آنا ہے. یونیورسٹی میں تھا میں, اور میں کبھی دیر ہو جاتی تھی مجھے اور بس دیر ہو جاتی تو پوچھتے تھے دیر کیوں ہوئی آج. اور میں آج دعائیں دیتا ہوں اس کو, اپنے والدین کو. اس وقت تو اچھا نہیں لگتا تھا. کبھی والدین, کبھی کوئی لڑکے یونیورسٹی کے ہینگ آؤٹ کر رہے ہوتے تھے, کھانے پہ جاتے تھے, کبھی کبھی والدین اجازت بھی دیتے تھے چلو چلے جاؤ, کبھی کہتے تھے نہیں بیٹا آج نہیں. اس وقت بڑی کوفت ہوتی تھی, کیوں وہ تو یہ کرتے ہیں, وہ تو آج وہاں جا رہے ہیں, آج تو وہ وہاں جا رہے ہیں, تو میں کیوں نہیں جا سکتا. کہتا نہیں تھا لیکن دل میں یہ بات ہوتی تھی میں کیوں نہیں جا سکتا. لیکن آج میں ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ شاید میں بھی آوارہ ہو جاتا, شاید میں بھی برا بن جاتا. یونیورسٹی نہیں, کالج کی بات ہے. کالج میں, یونیورسٹی میں تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اچھے دوست مجھے ملے تھے, اور وہ ہم لوگ سیریس سے پڑھائی میں اتنا کرتے بھی نہیں تھے. لیکن کالج کے لڑکے وہ بہت اکثر ہی جب چھٹیاں ہوتی تھی تو ہر روز ہی ان کی ہینگ آؤٹ کا میرے والدین کبھی اجازت نہیں تھی مجھے. کبھی ایک آدھ دفعہ اچھا چلو کھانا کھانا آج چلے جاؤ, مہینے 2 مہینے میں ایک دفعہ, 3 مہینے میں ایک دفعہ. لیکن آج اس کے فائدے نظر آتے ہیں. تربیت کریں بچوں کی, ان کو چھوٹ بھی مت دیں, ان کی غلط باتوں کو اگنور بھی مت کریں, پکی ہو جائیں گی, پکی ہو جائیں گی باتیں. بچہ اگر بدتمیزی کر رہا ہے, کچھ کہتے ہیں جی بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. بڑا ہوگا کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فیزز آتے ہیں بچوں کے, اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن غلط بات کو آپ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ غلط بات کر رہا ہے. پیار سے کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے, حکمت کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, لیکن اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میں نے کئی والدین کو دیکھا ہے وہ اپنے بچوں کے لاڈ پیار میں اتنی غلط بچے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سمجھاتے بھی نہیں ہے بیٹا ایسے نہیں کرو, یہ بھی نہیں کہتے, پیار سے بھی نہیں کہتے, کرنے دیتے ہیں اس کو. بچوں کے اندر نا بہت حیوانی خصوصیات بھی ہوتی ہیں. معصومیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل فرشتے ہوتے ہیں. معصوم ہوتے ہیں, وہ معصوم اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر گناہ کرنے کا بالکل چھوٹے بچوں کے اندر مادہ نہیں ہوتا, لیکن ہوتی بڑی حیوانی خصوصیات کئی بچوں میں. آپ دیکھیں بچے کے پاس فار ایگزامپل ایک چاکلیٹ ہے, اس نے ابھی 2 چاکلیٹس کھائی ہیں اور اس کے بعد تیسری ہے چاکلیٹ. آپ بچے کو کہو نا کہ بیٹا آپ یہ اس کو دے دیں, ایسے چھپا لے گا. یعنی اس کے اندر وہ لالچ ہے. ہر بچے کے اندر ڈیفرنٹ ہوتی ہیں چیزیں, لیکن کچھ نہیں دیتے. ان کو بیٹا دے دو, شیئر کر لو, رونا شروع ہو جاتے ہیں. یا ان کی کوئی چیز کوئی لے کے چلا جائے, ان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی رونا شروع کر دیتے ہیں جس نے ایسے کر دیا ہے. یہ ان بچوں کے اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے نا ایسے, یہ عادتیں پکی ہو جائیں گی. ان کو تھوڑا رو لینے دینا چاہیے, کوئی نہیں, آنسوؤں سے آنکھیں صاف ہوتی ہیں, دل کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تھوڑی دیر روئیں گے لیکن ان کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھیں جو میرے والدین کہہ رہے ہیں, پیار سے, ڈانٹنا نہیں ہے. پھر بار بار اس کی بات کرو پیار سے, نہیں بیٹا آپ جو ہے نا یہ شیئر کریں, اس وقت جو بھی غلط کام کر رہے ہو نا ان کی تنبیہ کریں, ان کی تربیت کریں, بنیادیں خراب نہ ہونے دیں. ایسا نہ ہو کہ بنیاد خراب ہو جائے, بڑا ہو کے خراب ہو جائے. غلطی کریں تو پھر وہی بات, اس کو سمجھائیں. شروع میں ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو ٹائم آؤٹ دے دیں کہ بیٹا آپ جو ہے نا اب آپ کچھ نہیں کر رہے, اتنی آپ نے یہ غلطی کی ہے. یا پھر بچے کی جو فیوریٹ چیز ہوتی ہے نا, بیٹا آپ کو یہ نہیں ملے گا آج, آپ نے یہ غلطی کی ہے. تو بچے کی کمزوری دیکھیں اور بچے کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھائیں, اس کو وہ چیز نہ دیں. یہ تربیت کے طریقے ہیں, لیکن تربیت کریں پلیز, ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں, اس طرح کی چیزوں سے. ہاں کوئی بہت بڑی چیز کر دے, خدا نہ خاصا اسکول سے اور کوئی بہت برے الفاظ بول رہا ہے, وہ ڈانٹنے کا وقت ہے. بیٹا آپ نے کیسے الفاظ نکالے, کہاں سے سیکھے آپ نے؟ جب اور یہ اس وقت ہے جب آپ بتا چکے ہیں اس کو. پہلے یہ نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائمر میں ہی ایسا کر لیا. فرسٹ ٹائم پہ نہیں کرنا, فرسٹ ٹائم پہ سمجھانا ہی ہے, پہلی غلطی پہ سمجھانا ہے, پہلی غلطی پہ ڈانٹنا نہیں ہے. پھر جب پتا ہو اس بچے کو اور پھر وہ کرے, پھر کبھی کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے, یس, لیکن وہ دین کی آخرت کی بات پہ ڈانٹیں. اور ایک اور بات ہے کہ بچے کے ساتھ کو حلال انٹرٹینمنٹ دیں پلیز.
ایسے بچوں کے کیسز سننے کو ملے ہیں جو کہ ان کے والدین نے ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے. انفارچونیٹلی میں تو یہ کہتا ہوں والدین کو دین کی سمجھ نہیں ہے, اور وہ بچے وہ خود دین پہ چلنا سمجھتے ہیں کہ میں چل رہا ہوں, لیکن وہ بچوں کو پھر اپنے اس کانسیپٹ کے انڈر بچوں کو ٹھیک ہے ویڈیو گیمز نہیں دیتے, فونز نہیں دیتے, لیکن پھر بچوں کو کچھ بھی نہیں دیتے, نہ خود کھیلتے ہیں, نہ ان کو کچھ دیتے ہیں, نہ ان کو باہر لے کے جاتے ہیں. بچہ ڈپریس ہو جائے گا, ذہنی مریض بن جائے گا, بچہ ذہنی مریض بن جائے گا. اگر اس کا کھیلیں گے نہیں, ان کو حلال انٹرٹینمنٹ نہیں دیں گے, ان کو پارک نہیں لے کے جائیں گے, ان کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کریں گے, پلیز ایسا مت کرے غلطی. بچوں کا ایک مڈل وے ہوتا ہے. بچوں کو پلیز جب بڑے بھی ہو جائیں, تھوڑے سے بڑے ہو جائیں, یعنی ان کے سن تمیز آ جائیں, 7 سال 6 سال 5 سال, یہ اس کو بچوں کو تو میں نے کہا بالکل بھی نہ دیں, ان کو عادت نہ ڈلوائیں فونز کی, ٹیبز کی, کمپیوٹرز کی, پلیز نہ. جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا, پھر پیئر پریشر میں کئی والدین غلطی کرتے ہیں. وہ بچہ آگے کہتا ہے, جب اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے دوست کے پاس اسمارٹ فون ہے, میرے دوست کے پاس ٹیبلیٹ ہے, مجھے بھی. پلیز مت دیں, مت مانیں اس کی بات, مت مانیں اس کی بات. بہت کہے نہیں بھاوا میں نے اس نے مجھے گیم بتائی ہے تو میں نے گیم کھیلنی ہے. پہلے بہت اگر کرے تو اچھا میں دیکھتا ہوں بیٹا, اس کو دیکھیں اگر اپروپریٹ ہے تو پھر کہیں بیٹا اچھا ٹھیک ہے کھیل سکتے ہو, آپ کے 15 منٹ ہیں, یہاں بیٹھو میرے سامنے کھیلو. خدا کے واسطے بچوں کو انٹرنیٹ فونز اکیلے میں مت دیں. یہ غلطی خدا کے واسطے مت کریں, میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یہ غلطی مت کرنا کبھی بھی. بچوں کو فونز, ٹیبلیٹس, کمپیوٹرز, انٹرنیٹ اکیلے میں کبھی مت دیں. اگر کوئی چیز کرنی بھی ہو, آج کل کے اسکول میں بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ جی انٹرنیٹ بیس, کرنا ہے کچھ اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کو سامنے رکھیں نظر کے, اور پھر جو کرنے کی چیز ہے وہ اس تک محدود رکھیں, وہ بھی اس کے سامنے دیکھتے رہیں. میں تو کہتا ہوں آپ وہاں پہ وہ جو 15 منٹ ہے نا, آپ پہلے کہیں بیٹا بیٹھو میں ابھی آتا ہوں, آپ باتھ روم سے فارغ ہو جائیں, نماز سے فارغ ہو جائیں, کھانے سے فارغ ہو جائیں, ہر مصروفیت سے فارغ ہو جائیں. اس وقت کے اندر 1 منٹ کے لیے بھی اس کو اپنی نظروں سے اوجھل کر کے مت جائیں, مت جائیں. آج کل کے بچے اتنے چالاک ہو گئے ہیں اسکولوں سے, ہر جگہ سے, ان کو براؤزرز کی ہسٹری ڈیلیٹ کرنی آتی ہیں, ان کو سرچز ڈیلیٹ کرنی آتی ہیں, ان کو بہت کچھ آ گیا ہے, ان کو بہت دھوکہ دینا آتا ہے. یہ اسمارٹ فون بہت اسمارٹ ہیں, بہت اسمارٹ ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں بچے, اس سے خود بھی اسمارٹ بن جاتے ہیں بچے. پلیز ان بچوں کو الگ مت چھوڑیں, بالکل نہ چھوڑیں. کب تک نہ چھوڑیں؟ اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک کہ بچے اپنے کاموں میں نہ چلیں, بالکل نہ دیں. مجھے نہیں پتا آج کل کے بچے اگر یہ چھوٹے ہیں, آج 5-6 سال کا بچہ ہے, آج سے 10 سال بعد کیا ٹیکنالوجی آئے گی اللہ جانے, کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن مت دیں ان کو, اسمارٹ فونز مت لے کے دیں ان کو. چھوٹا وہ جو ہوتا ہے نا سمپل سا فون جس میں نہ انٹرنیٹ آتا ہے, نہ فون, نہ کیمرہ ہوتا ہے, بہت ہی ضرورت ہے جی, بچہ جا رہا ہے اکیلا باہر اسکول جا رہا ہے, اسے کانٹیکٹ میں رکھنا ہے تو وہ دے دیں بچے کو بس. اس کے علاوہ مت ظلم کریں. میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں, بچہ تباہ ہو جائے گا. خدا نہ خواستہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے. میں نے کسی کو دیکھا, وہ اس نے اپنے چھوٹی بچی تھی اس کی, بالکل 1 سال کی, شاید 1.5 سال کی, 1.5-2 سال کی ہوگی, بالکل اسے کیا پتا. اس کی ماں نے نا باتھ روم جانا تھا, اس کو بچی کو فون پکڑا کے چلی گئی اس کو بزی کرنے کے لیے. میں اللہ کی طرف سے میں ایسی اس بچے کے پاس سے گزرا, اور وہ بچی جو ہے وہ ایسے ہاتھ مار, بچوں کو اتنے سب کچھ آتا ہے آج کل تو پتہ نہیں کیسے, وہ یوٹیوب پہ پہنچ کے اس نے یوٹیوب, وہ جو اپنی گند بلا شیطانی یوٹیوب ریکمنڈیشنز کرتا ہے, اس نے ایک ویڈیو پہ کلک کر دیا تھا, اور وہ نہایت ہی بری ویڈیو چل رہی تھی اس کے سامنے. 1.5-2 سال کی بچی, اس نے کچھ نہیں کیا, وہ تو اسے ہاتھ مار رہی تھی بس. میں نے
اللہ کی طرف سے میں صرف اس کے قریب سے گزرا, بچی کے ہاتھ میں فون دیکھا, میں نے وہ دیکھا, میں نے فوراً پکڑ لیا, میں نے اس کو فوراً بند کیا. میرے رشتہ داروں میں تھی ایک خاتون, رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں. میں نے اس کی والدہ کو کہا کہ آپ نے کیا ظلم کیا اپنے بچے کے اوپر, آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا. میں نے کہا پلیز بچوں کو فون نہ دیں, پلیز بچوں کو فون نہ دیں. یہ شیطان کا جال ہے, یہ شیطان کا ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے. لٹرلی یہ تباہ کر دیتا ہے, اس نے تباہی نسلیں تباہ کر رہے ہیں, بڑوں کو بھی کر رہا ہے, بچوں کو بھی کر رہا ہے. ان کو نماز کی رغبت دلوائیں پلیز. کتنا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ بیٹھ سکتے ہیں تھوڑی دیر؟ کہ بہت نیند آ رہی, جاگ گئے؟ اہم بات ہے, میں بیچ میں روکنا نہیں چاہ رہا, ورنہ پھر 1 مہینے بعد, بلکہ 1 بھی نہیں, شاید 2 مہینے بعد بات ہوگی, کیونکہ اب اس کی باری جو ہے وہ پتہ نہیں کب آنے. بچوں کو نماز کی ترغیب دیں. حدیث پاک میں آتا ہے 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کی نماز کی ترغیب دینا شروع کر دو. کتنے سال کا؟ 7 سال کا. تین سال تک ترغیب دیتے رہو. فجر پہ بھی اٹھو, بیٹا اٹھو فجر پہ. کبھی کس دن ہوگا نہیں نیند آ رہی ہے, ٹھیک ہے چلو سونے دو, لیکن جیسے ہی اٹھ جائے نا, بیٹا آج آپ صبح فجر پہ نہیں اٹھے تھے, ابھی پڑھ لو فوراً. یہ ہوتی ہے ترغیب دینا. اسکول سے آئے, بیٹا پہلے بتا کے گے, بیٹا فجر ظہر پڑھنی ہے اسکول میں. آئے, پڑھی بیٹا؟ نہیں یاد نہیں رہا, موقع نہیں ملا, واٹ ایور. چلو بیٹا ابھی پڑھ لو. عصر کا وقت بھی داخل ہو گیا, بیٹا ابھی پڑھ لو, قضا پڑھ لو. یہ ہوتی ترغیب دینا. رات کو بہت نیند آ رہی ہے, بیٹا جلدی سے پڑھ کے عشاء سوئیں گے, ایسے نہیں سونا. 7 سال کے بعد بچے کو نماز کی ترغیب دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بچے کو 7 سال کا ہو جائے اس کو ترغیب دیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 10 سال کا ہو جائے, 3 سال دے رہے ہیں اس کی تربیت کے لیے. ترغیب دے 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 کے محبت پیار سے, جب 10 سال, 3 تو بہت ہوتے ہیں سال, اب 10 سال تک تو پکا ہو جانا چاہیے. 10 سال کو اس کو فجر کو خود اٹھنا چاہیے, یا اٹھائیں تو اٹھ جانا چاہیے. ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازیں پڑھنے کی عادت ہو جانی چاہیے. 10 سال کی عمر میں اگر وہ نہیں پڑھتا نا نماز, اب اس کو اگر سختی کرنی پڑے تو سختی کرو. حدیث کے الفاظ ہیں, اس کو مارنا بھی پڑے تو مارو. اور یہ مارنا جانوروں کی طرح مارنے والا نہیں ہوتا, یہ ایسے ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھی بیٹا آپ نے, آج نماز کیوں نہیں پڑھی, فجر پہ نہیں اٹھے, یہ ہوتا ہے سختی کرنا. 3 سال سے دے رہے ہیں, پہلی دفعہ نہیں کر رہے, 3 سال ہو گئے اس بات کو کہتے کہتے. 10 سال کا ہو جائے تو اگر مارنا بھی پڑے تو اس کو مارو. اور مارنے کی بھی آداب ہوتے ہیں بائی دا وے, جو ہمیں نہیں آتے. منہ پہ تھپڑ مارنا حرام ہے, چہرے پہ تھپڑ مارنا حرام ہے بچے کو. اگر مارنا بھی ہو اس طرح کی کسی تربیت کے لیے تو یہ ہوتا ہے, اور ایسے کہ اس پہ زخم نہ آئے, اس کو یہاں پہ نشان نہ پڑ جائیں. یہ صرف تنبیہ کے لیے ہوتا ہے, اٹھانے کے لیے. غفلت کی نیند سو رہا ہے, اٹھ جاؤ, صرف یہ ہوتا ہے اس کا مقصد. جانور بننا نہیں ہوتا. جلاد نہیں ہیں ہم, ماں ہیں باپ ہیں. جلاد ہوتے ہیں وہ کوڑے مارتے ہیں, والدین نہیں مارتے. تو یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. 10 سال کی عمر میں اگر نماز چھوڑے ایک بھی, اس کے ساتھ سختی کرو. ہمارا کیا حال ہے, مائیں رات کو بیٹی جو ہے وہ سوئی ہے 12 بجے, کیونکہ کسی پارٹی میں گئے ہوئے تھے, اور رات کو 12 بجے 1 بج کے سوتے ہوئے, تو صبح 4 بجے فجر ہے, تو ماں کہتی ہے بچی بیچاری رات کو اتنی دیر سے سوئی ہے کہ اب کیسے اٹھاؤں اس کو. آپ اپنے اولاد پر ظلم کر رہے ہیں, ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے اولاد کے اوپر. آپ کے خیال میں یہ بچی جو ہے جس کو آپ نے نہیں اٹھایا, کل کو بالغ ہو جاتی ہے, 11 سال کی, 12 سال کی, 10.5 سال کی. آج کل بچے بالغ بھی اتنی جلدی ہو جاتے ہیں. اگر یہ کل کو بالغ ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ ایک دم سے کوئی سوئچ ہوگا, وہ آن آف تھا تو آن کر لے گی اور 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے گی؟
یہی تو شریعت کی خوبصورتی ہے، حکمت ہے کہ اتنا وقت دے رہا ہے کہ اس کو، کیونکہ ایک نماز کو چھوڑ دینا، ایک جانتے بوجھتے ہیں، یہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سور کھانے سے بڑا گناہ ہے، یہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ ایک نماز کا جانتے بوجھتے چھوڑ دینا، متعمدن، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے ایک نماز جانتے بوجھتے چھوڑ دی، ایسا ہے جیسے کہ اس نے کفر کر لیا۔ کفر کیا نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن ایسا ہی ہے جیسے کفر کر لیا۔ آپ اپنے بچے پہ ظلم کریں گے اگر آپ اس کو 10 سال کے بعد 5 وقت کی نماز کو لازمی نہیں پڑھائیں گے، لیکن اگر جس طرح میں نے کہا شروع سے محبت ڈالی ہوتی تو بچہ جو ہے وہ لڑتا آپ سے کہ آپ نے مجھے فجر پہ کیوں نہیں اٹھایا۔ آپ کا بیٹا اٹھایا تھا، آپ کو اتنی دفعہ اٹھایا تھا، نہیں آپ نے کیوں نہیں اٹھایا، آپ نے مجھے پانی کیوں نہیں پھینک دیا، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا مجھے، لڑے گا۔ میں کسی کو جانتا ہوں، ایک بزرگ کو، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین سے چھوٹا، بالکل کہتے ہیں 9-10 سال کا تھا، میں تہجد پہ اگر کسی دن نہیں اٹھاتے تھے میرے والدین تو میں ان سے لڑتا تھا کہ آپ نے مجھے تہجد پہ کیوں نہیں اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ جب اٹھ کے کہتے تھے اچھا آپ نے نہیں اٹھایا، آج میں روزہ رکھوں گا، آج میں کھاؤں گا ہی نہیں سارا دن، میں نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ چھوٹا بچہ خود سے کہہ رہا ہے، والدین سے لڑ رہا ہے، آپ نے مجھے تہجد پہ کیوں نہیں اٹھایا، آج آپ نے نہیں اٹھایا، آج اچھا ٹھیک ہے آج میرا روزہ ہے۔ اور پھر ماں کہتی ہے، ماں کا دم دل ہوتا ہے بیٹا کھا لو، نہیں چھوڑو، نہیں امی میں آج روزہ ہے میرا۔ اب ماں بھی کیا، ماں بھی اس کو، والدین تھے اسی لیے تو اس طرح کے والدین تھے تو ایسا بچہ بنا نا، تو والدین بھی روزے سے روکتے نہیں تھے، لیکن پھر میک شور کرتے تھے کہ تہجد پہ اٹھے بچہ۔ یہ محبت ڈالی ہو تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ پہلی بات کہ آپ بچے کو اٹھا رہے ہیں اور بچے کو، پہلی بات بچے کو اٹھا ہی نہیں رہے اور وہ اٹھا رہے ہیں تو اٹھ نہیں رہا، لیکن اس کے لیے تربیت چاہیے نا شروع سے۔ اسی طرح لڑکی کا جو پردہ ہے، لڑکیاں پردہ ہی نہیں کرتی ہیں، اچھی خاصی جوان ہو جاتی ہیں، قریب البلوغ ہو جاتی ہیں، ان کا عورت بن جاتی ہیں پوری، اور پردہ ہی نہیں کرتی ہیں۔ کیوں نہیں کرتی؟ والدہ نے کبھی محبت ہی نہیں ڈالی۔ میں جانتا ہوں فیملی کو، اس ملک میں ایک فیملی کو جانتا ہوں جن کی بیٹیاں اسکول میں 5th 6th گریڈ میں غالباً جاتی ہیں نقاب کر کے، ساری کلاس میں انوکھی بچیاں، 5th 6th 7th گریڈ میں شاید نقاب کر کے جاتی تھیں، اب تو بڑی ہو گئی ہوں گی شاید، نقاب کر کے جاتی تھی۔ کیوں کرتی تھی؟ ان کو نہیں پیئر پریشر تھا، والدہ نے محبت ڈالی نا، کہ بیٹا حیا ڈالی، محبت ڈالی، پردے کی اہمیت ڈالی، اللہ کی محبت ڈالی، فضائل بتائیں، خود بچیاں 5th 6th 7th گریڈ کے اندر نقاب کر کے جا رہی، ایک تو اتنا حجاب پہن لینا، اسکارف کر لینا، نقاب کر کے جا رہی ہے بچے، عجیب۔ اور بلکہ اسکول کی طرف سے اعتراض آیا غالباً کہ جی کیوں، ان کو سمجھایا کہ بچیاں کرنا چاہتی ہیں، تو باقاعدہ اسپیشل پرمیشن لی گئی کہ جی بچیاں نقاب کریں گی۔ جب سپریٹ ہو، اگر اچھا کبھی کی سپریشن ہوگی، بوائز الگ گرلز الگ، لیکن چونکہ ٹیچر میل تھا تو اس سے نقاب کر رہی ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی نا، زبردستی کچھ نہیں ہوتا، یہ تربیت ہوتی ہے۔ دیکھیں 9 سال تک جو بچہ ہوتا ہے نا، ہمارے بڑوں نے کہا کہ وہ باپ کا، ماں کا غلام ہوتا ہے، اسے جو کہہ دو وہ کر لیتا ہے۔ آج کل تو 9 سے شاید کم ہو گئی، پرانی باتیں۔ پھر اس کے بعد 9 سے 14 سال تک وہ باپ، اگر لڑکا ہو تو باپ کا، لڑکی ہو تو ماں کی مشیر بن جاتی ہے، مشورے دیتی ہیں کہ بابا ایسا نہ کر لیں، آپ اسے کہیں بیٹا یہ کرتے ہیں، بابا ایسا نہ کر لیں، بابا ایسا نہ کر لیں، وہ مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ مشورے ان کے سنا کریں، ان کو سنب نہ کر دیا کریں، سنا نہیں جو میں نے کہا ہے، جی بیٹا ہاں کیا بات ہے آپ کی، ہاں بہت اچھی بات ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اگر پہلے انکریج کریں، اگر وہ بات اچھی ہے واقعی کرنے والی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے تو کر لیں، بچے کا دل رہ جائے گا۔ اگر غلطی ہے، اس کے اندر نقصان ہو رہا ہے تو پیار سے، بیٹا بہت اچھی آپ نے بات کی، لیکن پتہ ہے کیا، اس کے اندر یہ ایسا ہو جائے گا، اس سے بات کریں، 2 وے کانورسیشن ہو، سنب کرنے کی بجائے، لیکن وہ مشاورت کرے گا، یہ اس کی عادت ہے۔
اس کے بعد 14 سال کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پھر یا آپ کا دشمن ہوگا یا آپ کا دوست ہوگا. 14 سال لمٹ ہے بس, اس کے بعد بچے گئے ہاتھ سے, اس کے بعد نہیں کچھ ہو سکتا. پھر یا آپ کے دوست بن جائیں گے یا آپ کے دشمن بن جائیں گے. اگر تو دل میں نفرتیں بیٹھی ہوئی کیونکہ ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ سب کچھ, پھر کوئی ان کو اللہ کا بندہ بعد میں سمجھا دے کہ بیٹا والدین کے ساتھ ایسے نہیں کرتے تو شاید سمجھ جائیں. لیکن عام حالات کے اندر یا وہ والدین کے دشمن بن جائیں گے یا ان کے دوست بن جائیں گے. اور یہ دوستی ایسی دوستی ہوتی ہے پھر یہ کبھی نہیں مٹتی, پھر نہیں مٹتی ہے یہ. پھر جب تک دونوں میں سے کوئی بھی زندہ ہے نا تب تک یہ باقی رہتی ہے. یہ بڑی گہری دوستی ہوتی ہے, پھر یہ ہمیشہ رہتی ہے. لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ وہ اس حد تک 14 سال تک ہم اس کو کیا بناتے ہیں, دوست کے دشمن. ماں باپ جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف بچے کے سامنے باتیں مت کیا کریں, یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. ماں باپ ایک پیج پہ ہوتے نہیں ہیں, سنک میں ہوتے نہیں ہیں, اور جو ڈسکشنز ہوتی ہیں نا بچے کے سامنے ہوتی ہیں. باپ کہتا ہے بیٹے یہ کرنا ہے, ماں کہتی نہیں کرنا. بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کروں کہ نہ کروں. پھر بچے بھی بڑے چلاک ہوتے ہیں, پھر وہ کھیلتے ہیں والدین کے ساتھ. ان کو پتہ ہوتا ہے نا جس میں ماں اجازت دے دے گی تو وہ بات ماں سے پوچھتے ہیں, اور جب پتہ ہوتا ہے باپ اجازت دے دے گا وہ بات باپ سے پوچھتے ہیں. اور ماں باپ ایک پیج پہ ہوتے نہیں ہیں اور وہ بچہ سپوائل ہو جاتا ہے. پلیز اس کے سامنے ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں. ہو سکتا ہے میں باپ ہوں, میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں, میری وائف کے ان کے ذہن میں ہو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, مثال کے طور پر اس کے سامنے مت ریفیوٹ کریں, اس کے سامنے مت اس کو غلط کہیں. پھر جب بچہ چلا جائے, بات آئی گئی ہو جائے, تو پھر کہہ دیں کہ دیکھیں میرے خیال میں تو اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا. یا ماں اگر کہے, باپ ریفیوٹ اس وقت نہ کریں. جب وہ چلا جائے بچہ تو پھر ماں سے کہہ سکتا ہے میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے تھا. اور پھر دونوں میوچول ڈسکشن کے ساتھ آپس میں بات چیت کے ساتھ ایک فیصلے پہ آئیں. بچے کو پتہ ہونا چاہیے میرے ماں باپ ایک ہی بات کرتے ہیں. اور پلیز مرد بننے کی مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہر بات آپ کی مانی جائے, یہ بہت ظلم ہے. ماں جو ایک عورت ہے بچے کو پیدا کرتی ہے, 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھتی ہے, پھر اس کو اتنی مشکل سے نکالتی ہے, پھر اس کو دودھ پلاتی ہے. اتنا حق ماں کا حق جو بچے کے اوپر ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. ادھر بچہ نکلتا نہیں ہے, ادھر باپ صاحب جو ہے نا وہ اپنے حکم چلانے شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایسا ہی ہوگا. اللہ کے بندے کو خدا کا خوف کرو, اس کا بھی کچھ حق ہے, وہ ماں ہے, اس کا بھی دل ہے کچھ کہ میرا بچہ ایسا ہو ویسا ہو. کئی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہوتی ہیں, وہ صرف راجے مرجو ہوتی ہیں کہ یہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, وہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, ہاں چلیں. ذرا سی اونچ نیچ ہوتی ہے تو مان لیں اس کی بات, ایسی کیا بات ہوگی. ہر وقت حکم چلانا اپنا, یہ تو ظلم کرتے ہیں بیویوں کے اوپر. تو دونوں ایک پیج پہ آئیں, الگ ڈسکشن ہو, بچے کے سامنے نہ ہو, بچے کو پتہ بھی نہ ہو کہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اس وقت ہو جب بچہ سو رہا ہو یا گیا ہو کہیں یا کچھ, اس وقت ڈسکشن ہو, ایک پیج پہ آئیں. اور بچے کو پتہ ہونا چاہیے جو میری ماں کہتی ہے وہ میرا باپ کہتا ہے, جو میرا باپ کہتا ہے وہ میری ماں کہتی ہے. اس کو پتہ, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. وہ یہ کھیلے نہ والدین کے ساتھ جا کے کہ میں ماں سے منوا لوں گا یا باپ سے منوا لوں گا, بالکل نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے, بات بہت امپورٹنٹ ہے. اور والدین, ماں باپ, میاں بیوی ویسے ہی ایک دوسرے کی عزت کریں. خاص طور پہ بچے کے سامنے ایکسٹراڈنری کوشش ہو. خاص طور پہ بچوں کے سامنے ماں باپ یعنی میاں بیوی بہت کوشش ہو کہ بالکل ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب میاں بیوی الگ ہوتے ہیں تو کچھ بات آرگیومنٹ بھی ہو جاتا ہے, شاید ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے. بچے کے سامنے نہ ہو, بالکل قطعاً ایسا نہ ہو. نہ کوئی لڑائی ہو, نہ کوئی ڈفرینسز ہو, اوپینین ہو, اس کے سامنے بالکل ایک پیج پہ ایک بات. ماں یہ نہ کہے کہ میں نا آپ کے ابو کو بتا دوں گی یہ بات. ڈرائیں نا اس کو, دھمکی نہ دیں, جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اکثر مائیں ڈراتی ہیں بچوں کو کہ آپ آئیں گے نا, آپ کے والد آپ کے بابا آئیں گے, پھر میں ان کو بتاتی ہوں, پھر دیکھنا وہ کیا کریں گے فرعون صاحب. اور بچہ ایسے کانپ رہا ہوتا ہے, گھر آتے نہیں ہیں اور وہ بچہ جو ہے نا کہ بھاگتا ہے. یہ مت کریں, پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. ڈرائیں دھمکائیں نہ خدا کے واسطے.
دونوں مل کے بات کریں. اگر بچہ کوئی غلطی کر لے تو پیار سے دونوں مل کے بات کریں کہ دیکھو بیٹا ایسے ٹھیک نہیں ہے. بچے غلطیاں کرتے ہیں خاص طور پہ جب وہ ایک لرننگ فیز کے اوپر ہوتے ہیں, ایکسپیرینس گین کر رہے ہوتے ہیں, نئی چیزیں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. بچے غلطی کر لیتے ہیں. ہم سب نے شاید غلطیاں کی ہیں زندگی کے اندر. کون ہے جو معصوم ہمیشہ سے کچھ غلطی نہ کی ہو؟ ہم سب نے غلطیاں کی ہیں. ہمارے بچے بھی کرتے ہیں, وہ کریں گے. غلطی ہو جاتی ہے, اس کو پیار سے سمجھا دیں بیٹا یہ ٹھیک بات نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. ہاں دوبارہ کرے تو جیسے میں نے کہا پھر سختی کرنی پڑتی ہے اگر وہ آخرت کا معاملہ ہو. پہلی دفعہ نہیں. اس کی غلطی کو سمجھو, اس نے غلطی کر لی, میں بھی تو کرتا ہوں, وہ اس نے بھی کر لی. بچوں کو دوسروں کے گھروں میں بھی اکیلا مت چھوڑا کریں پلیز. یہ بھی بہت غلطی کرتے ہیں والدین, خاص طور پہ مائیں اور باپ دونوں. جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ 4 فیملیز آئی ہوئی ہیں کسی گھر میں, بچوں کو الگ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کھیلیں اپنا جا کے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. کتنے واقعات ایسے ہو چکے ہیں جہاں پہ بچے ابیوز ہوئے ہیں, لڑکیاں ابیوز ہوئی ہیں, لڑکے ابیوز ہوئے ہیں. بڑے لڑکوں نے چھوٹے لڑکوں کو, بڑے لڑکوں نے بچیوں کو ان کے ساتھ مس ٹریٹ کیا ہے. ایک واقعہ اور کبھی تو ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو تو اچھائی سکھانا چاہتا ہوں لیکن اس طرح جب دوسرے بچوں کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اگر ان کے بچوں کو ان کے والدین نے نہیں سکھائی تو وہ آپ کے بچوں کو سکھا دیں گے. 1 منٹ کے اندر سب کام ختم ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے بہت میں مشکل باتیں کر رہا ہوں. آپ شاید یہ سوال ہو میرے سے کہ کہاں جائیں, پھر مارس میں جا کے رہیں کہ وینس میں کہ جوپیٹر پہ. میں تو حقیقت حال سے آگاہ کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے. بچے اسکول جاتے ہیں, پتہ نہیں کون آتا ہے وہاں پہ کون نہیں آتا. بچے کیا لے کے آتے ہیں کیا نہیں کرتے. عجیب واقعات سننے کو ملتے ہیں جو کہ میں دل بھی نہیں چاہ رہا اس کو شیئر کرنے کا, کہ ایسا نہ ہو کہ ساری امید ہی کھو بیٹھے, ایک کمرے کو لاک کر کے بیٹھ جائیں اپنے گھر کو اور بچوں کو باہر ہی نہ نکلنے دیں. لیکن یہ حقیقت ہے. پلیز کم از کم آنکھیں تو کھلی رکھ سکتے ہیں نا, نظر تو رکھ سکتے ہیں کم از کم. دیکھیں ہر ذرا سا دیندار جو ہوتا ہے نا شخص, وہ چاہتا ہے میرا بچہ دیندار بنے, نیک بنے. چاہتے ہیں؟ کوئی ہے جو نہیں چاہتا یہاں پہ؟ ہے کوئی؟ سارے چاہتے ہیں نا. ایک پتہ کیا المیہ ہے, یہ میں نے صرف آپ کو اٹھانے کے لیے بات پوچھا سوال. ایک المیہ پتہ کیا ہے؟ والدین چاہتے بھی ہیں میرا بچہ نیک بنے, لیکن وہ کہتے ہیں بہت نیک نہ بن جائے کہیں, مولوی نہ بن جائے کہیں. بس ایک لمٹ تک نیکی رہے اس کی. وہ لمٹ پہ ان کی اپنی ڈیفائنڈ لمٹ ہوتی ہے جو نفس چاہتا ہے نا. بہت نیک نہ ہو, بس نیک ہو, مولوی نہ بن جائے کہیں. دیکھیں پھر پتہ کیا نقصان ہوتا ہے. بچہ آپ اس کو محبت ڈال رہے ہیں, نیکی کی ڈال رہے ہیں. اب اس کو کسی اللہ والے کا کوئی صحبت بھی مل گئی, اس نے کوئی نیکی کی باتیں بھی بتا دیں. اب بچہ کرنا چاہتا ہے اور والدین کہتے ہیں کہ جی نہیں کریں. وہ چاہتا ہے کسی ذکر کی محفل میں جانا, کسی نیک محفل میں جانا, والدین روکتے ہیں اس کو, نہیں جانا. میں جانتا ہوں کسی کو, ایک لڑکے کو اس نے داڑھی رکھنی شروع کر دی, والد صاحب ناراض ہو گئے, اس کو تھریٹ کیا. ایک تو بچہ میرے پاس آیا, آج سے کوئی میرا خیال ہے کہ 13-14 سال پہلے بات ہوگی, کہتا ہے کہ میں نے داڑھی رکھنی شروع کی, میری والدہ رات کو سوتے ہوئے ریزر لے کے آ گئی. کہتی میری آنکھ کھل گئی اور وہ یہاں کھڑی تھی بالکل ریزر لے کے. کہتا میں بھاگا, کہتا وہ میرے پیچھے بھاگی. کہتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا, وہ ریزر جو ہے میرے لگ جاتا اور میں شاید نقصان ہو جاتا مجھے. وہ رو رہا تھا بچہ, میں کیا کروں. وہ چاہتے ہیں میرے بچے نیک ہوں, اتنے نیک نہ ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ حدود میں نے بنائی ہے کہ اللہ نے بنائی ہے؟ وہ تو اللہ نے بنائی ہے. جب حدود اللہ نے بنائی ہے تو ان حدود کا خیال کریں. خوش ہو, بچہ نیک ہونا چاہتا ہے, بچہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے, میں الحمدللہ. بچی نقاب کرنا چاہتی ہے, ماشاء اللہ.
مائیں روکتی ہیں بچیوں کو نقاب کرنے سے، رشتہ کہاں سے آئے گا؟ یقین جانیں، نہیں بس اتنا کافی ہے کہ تم سکارف کرتی ہو، نقاب نہ کرنا، تمہیں رشتہ کون دے گا؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ وہ کرنا چاہتی ہے، کرنے دیں. وہ نیک بننا چاہتی ہے، بننے دیں. وہ کوئی اور سٹیپ لینا چاہتی ہے، پڑھنا چاہتی ہے دین کا علم، پڑھنے دیں. کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے، کرنے دیں. نیک محفل میں جانا چاہتے ہیں، جانے دیں. کیوں ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پہ؟ کوئی ایک بچی تھی، اس کے والد صاحب نے اس کو کہا کہ تم جو ہے نا نقاب نہیں کرو گی، عبایا نہیں پہنو گی. وہ بچی آہستہ آہستہ اب وہ کہتی ہے میں نے حجاب بھی نہیں پہننا. اس بچی کو میں کیا قصوروار دوں؟ میں تو قصوروار اس کے باپ کو ٹھہراتا ہوں. اب وہ باپ پریشان ہے کہ میری بچی سے نے حجاب بھی اتار دیا. لیکن اگر آپ یاد کریں تو یہ تو قصور آپ کا تھا. جو بچی نیک بننا چاہتی تھی، وہ کہتی، وہ خود دل سے کہتی تھی میں نے نقاب کرنا ہے، وہ خود دل سے کہتی تھی کہ میں نے عبایا پہننا ہے. وہ والد نے کہا نہیں، عبایا نہیں پہنو گی، صرف کھلے کپڑے پہنو گی، عبایا نہیں پہنو گی، نقاب نہیں کرو گی، ہاں حجاب بس ٹھیک ہے، یہ میری لمٹ ہے. اب جب والد نے نیکی سے روکا، اب آج وہ حجاب اتارتی ہے تو بچی کو کیوں ہم قصوروار ٹھہرائیں؟ قصوروار تو باپ ہے. مت بچوں کو نیک بننے سے روکیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا واقعہ، ان کی والدہ کیا تھی، والدہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو چھوٹے تھے بایزید بستامی، یتیم ہو گئے. تو وہاں کے جو شہر کے بزرگ تھے نا، سچا واقعہ ہے کہ ان کے بزرگ تھے، وہ والدہ کہتی ہے میں اکیلی کیا تربیت کروں، اکیلی عورت ذات ہوں میں، بچے لڑکا ہے. وہ لے گئی ان کی شیخ کے پاس، بزرگ کے پاس. وہ ان کا ایک دینی انسٹیٹیوٹ تھا، دینی مدرسہ تھا، وہ چلاتے تھے. تو ان کے پاس آگے کہتی ہیں کہ یہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں اس لڑکا ہے، میں اس کی تربیت کیسے کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ اس کو اپنے بورڈنگ میں رکھ لیں، اور میں چاہتی ہوں بحیثیت ماں چھوٹے بچے کو کہ آپ اس کو اس وقت تک گھر مت واپس آنے دینا جب تک یہ اللہ کا ولی نہیں بن جاتا. تو وہ ماں کی طلب دیکھی، بچے کو رکھ لیا. انہوں نے کہا تھا گھر نہیں واپس بھیجنا جب تک اللہ کا ولی نہیں بن جاتا. اب بچہ کچھ مہینے گزرے تو ماں کی یاد بھی اس کے دل میں آئی، باپ تو چلا گیا. تو ایک دن وہ استاد سے کہتا ہے، شیخ سے، کہ پلیز مجھے اپنی امی سے بہت یاد آ رہی ہے، مجھے جانے دیں. اب وہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے امی یاد آ رہی ہیں. اب وہ شیخ کا دل بھی نرم ہو گیا. اب ماں سے وعدہ بھی یاد ہے اس کو کہ جی ماں نے کہا تھا اس کو گھر نہیں بھیجنا. اب بیچارے کشمکش کا شکار. تو کہتے ہیں میں کیا کروں؟ تو نے کہا اچھا بیٹا ایک شرط ہے، تم جا سکتے ہو گھر، یہ جو سبق ہے نا یہاں سے لے کر اس پیج تک، یہ آج شام تک مجھے یاد کر کے سنا دو، جو بھی ہوگا نحو کا، صرف کا، یہ مجھے یہاں تک سارا یاد کر کے سنا دو، اور تم اگر مغرب سے پہلے سنا دیا تو تم چلے جانا. وہ اتنا زیادہ سبق تھا کہ وہ ایک ممکن ہی نہیں تھا ایک بچے کو یاد کرنا. اس بچے نے جب دیکھا نا اس کو بھی احساس ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے لیے آسان کر دے، میں نے امی سے ملنے کا بڑا دل چاہ رہا ہے. اللہ کی شان نے سارا سبق یاد کر لیا. جب شام کو آیا استاد کے پاس تو استاد نے کہا بیٹا سبق یاد کیا؟ ہاں جی ساتھ یاد کر لیا. دیکھو بیٹا اٹکو گے تو یاد نہیں جا سکتے. جی ٹھیک ہے. اول تو آخر سارا سبق بغیر اٹکے سنا دیا اس بچے نے. اب وہ کیا کرے شیخ؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلے جاؤ، کیا کروں، اور لیکن بیٹا جو ہے نا بس جلدی آ جانا، کل تک واپس آ جانا. ٹھیک ہے. وہ گھر گیا، بڑا خوشی اچھلتا کھولتا گیا ہوگا کہ جی ممی سے ملنے جا رہا ہوں اتنے مہینے بعد. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ نے کہا امی آپ کا بھائی یزید. میرا بھائی یزید؟ میرا بھائی یزید نہیں ہو سکتا. میرا بھائی یزید نے تو تب آنا تھا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. تم کوئی اور ہو، تم جاؤ واپس. بچہ نہیں امی آپ کا بھائی یزید ہو. ماں نے دروازہ ہی نہیں کھولا. وہ وہیں بیٹھا روتا رہا، تھوڑی دیر مایوس ہو کے واپس چلا گیا. تھوڑی دیر میں واپس آ گیا تو وہ شیخ نے کہا بیٹا اتنی جلدی واپس آ گیا ہو، کیا ہوا؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا. اس نے کہا کیا ماں ہے؟ اس نے کہا تو اللہ کی ولیہ ہے کوئی. اس نے کہا بیٹا دیکھو تمہاری ماں چاہتی ہے کہ تم یہاں سے نہ جاؤ، تم پورا علم پڑھو، اپنا اللہ کا ذکر کرو، علم پڑھو، سیکھو،
اور پھر جب انشاءاللہ موقع آئے گا تو چلے جانا. اس بچے نے پورا علم پڑھا، ساتھ میں شیخ کی صحبت رہی، ذکر کیا، ذکر سیکھا. ایک دن وہ جو شیخ تھے ان کو زیارت ہوئی نیند میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے بایزید، اس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا ہے، جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو. انہوں نے فوراً اٹھے، انہوں نے بلایا اس کو گلے سے لگایا. اس نے کہا بیٹا تمہاری ماں کی مراد پوری ہو گئی ہے، جاؤ اب تم گھر جا سکتے. وہ نوجوان خوبصورت پر نور چہرہ گھر گیا باوقار. ماں کا دروازہ کھٹکھٹایا، فوراً کھل گیا دروازہ. میرا بھائی یزید آ گیا. اس ماں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، یا اللہ جس کے لیے میں اب تک دعائیں کرتی رہی تھی، جس کے لیے میں زندگی چاہتی تھی، وہ پوری ہو گئی بات. اللہ اب تو مجھے زندگی کی چاہت نہیں ہے، جب آپ چاہیں مجھے واپس بلا لیں. میری نیت یہی تھی کہ میرا بچہ جو ہے اللہ آپ کا ولی بنے گا، آپ کے دین کی خدمت کرے گا. یا اللہ اس کو نیکی ولایت کا نور مل گیا، اب تو میرے بھی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. بس یہ ہوتی تھی نیتیں والدین کی بھی اولاد کے لیے. اور یہ شوق تھا، یہ طلب تھی. آج کل تو والدین بچوں کو نیک ہی نہیں بنانا چاہتے، اپنی آنکھوں سے دور ہی نہیں کر سکتے 2 منٹ کے لیے. اللہ کے راستے میں ان کو وقف کریں، نیت کر لیں. جہاں ضرورت ہوگی اللہ کے راستے میں، جہاں بھی اس کو پڑھنے کی، کوئی نیک کام کرنے کی، تو میں خوشی تیار ہوں. بڑھاپے کے سہارے کے لیے تھوڑی پیدا کیا میں نے صرف ان کو. جب نیک بنیں گے نا تب آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، تب بنیں گے آنکھوں کی ٹھنڈک. جو دعا مانگتے رہے تھے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے میری اولاد کو. یہ تبھی بنیں گے جب نیک بنیں گے، پھر پورے نیک بنیں گے. اور پھر جنت میں اللہ ساتھ میں رکھیں گے ان کو. ابھی تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اب دین کی خدمت کے لیے کہیں ادھر جائیں گے، ادھر سفر کریں. اللہ ان کو جنت میں پھر سارے خاندان کو اکٹھا کریں گے. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو جنت میں ملا دیں گے. قرآن کہتا ہے. اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا. ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کا وہ عمل کرتا ہے. بچوں کو نصیحت کرتے رہا کریں. کوئی وقت نہیں ہوتا جب بچے بڑے بھی ہو جائیں ان کو نصیحت کرتے رہیں. اللہ کو بہت پسند ہے بچوں کو نصیحت کرنا. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، اللہ کو اتنی اچھی لگی، قرآن کا حصہ بنا دیا. کوئی تو بات ہے نا کہ بیٹے کو نصیحت قرآن کا حصہ بن گئی. نصیحتیں کرتے رہا کریں. میرے والد صاحب آخر تک وہی نصیحت کرتے تھے. اتنی ان کی عمر ہو گئی، میرے سفید بال آ گئے، میرا بیٹا جوان ہو گیا، لیکن ان کی نصیحتیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھی. وہ کیا کرتے تھے، میں کبھی پاکستان ان سے ملنے جاتا تھا تو کہتے تھے کہ بیٹا میری وائف کا نام لے کے کہ بیٹا اس کو کہنا کہ عبداللہ بڑا ہو گیا ہے، تب اس کو اس طرح بچوں کی طرح مت ڈیل کیا کرے. اب وہ جوان ہو گیا، جب ٹین ایجرز کی طرح اس کے ساتھ ڈیل کیا کرے. ان کی اپنی ایک سوچ تھی، میں آ کے بتا دیتا تھا ابو یہ کہہ رہے ہیں. ان کی نصیحتیں کبھی ختم نہیں ہوتی تھی. بیٹا اس کا خیال کرنا، بیٹا اس کا خیال کرنا. میں بتایا تھا آپ لوگوں کو پہلے بھی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. میں یہاں سے سیدھا پہنچا، صبح 5 بج رہے تھے جب میں سیدھا یہاں سے ہاسپٹل، گھر سامان رکھا، سیدھا ہاسپٹل گیا تو ان کی بالکل عجیب حالت تھی. CCU میں تھے اس وقت. ان کی آنکھیں کھولی، بہت مجھے دیکھا، مسکرائے، فالج تھا ان کو. تو پہلی بات انہوں نے مجھے کی کہ بیٹا فجر پڑھ لی.
تو میں نے کہا وہ بھی نہیں پڑھی, سیدھا آ رہا ہوں کہ بیٹا جماعت ہو رہی ہوگی, نیچے جاؤ پہلے نماز پڑھ کے آؤ. اولاد کو نصیحتیں کرتے رہیں ہمیشہ, ان کو پیار کریں, ان کو حق کریں, ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں, ان کو فیل کرائیں میں محبت کرتا ہوں تم سے, اس کا حق ہے. کتنا اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے جب باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, جب بیٹے کو گلے لگاتا ہے, اس کو ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے, اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہوگا. انشاءاللہ اگر نیکی سکھائیں گے نا تو دنیا میں بھی برکتیں آئیں گی اس کی. یہی چاہتے ہیں نا اکثر جو لوگ دنیا ہی کا سوچتے ہیں, آخرت کا نہیں سوچتے, تو ان سے بھی میری یہ گزارش ہے, ایک تو پہلی بات آخرت کا سوچا کریں, دوسری بات یہ کہ دنیا کی برکتیں بھی نیکی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں, بہت لمبی ہو گئی بات, کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز تھے, وہ بہت نیک خلیفہ تھے, بلکہ ان کو خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے, کہ وہ ایک تو 4 کا خلفائے راشدین تھے اور یہ بھی خلیفہ راشد ان کو شمار کیا جاتا ہے 5ویں, اتنے نیک تھے. تو جب یہ ان کا انتقال ہونے لگا نا, تو اتنے نیک تھے, خلیفہ تھے لیکن اپنی کچھ جمع پونجی نہیں اکٹھی کی, بلکہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود. ان کے 11 بیٹے تھے, اور جب ان کا انتقال ہونے لگا, بستر مرگ پر تھے, ڈیتھ بیڈ پہ تھے, تو کسی نے آ کے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کیا, کہ آپ نے ان کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں وراثت میں. تو جب یہ بات سنی نا, ایک دم سے ان کا چہرہ چینج ہو گیا, متغیر ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنے بچوں کو نا نیکی سکھائی ہے, ان کو تقویٰ سکھایا ہے, اور مجھے اللہ سے یقین ہے کہ اگر وہ تقوی پہ چلے تو مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے ان کی دنیا کی, اور اگر وہ تقوی پہ نہیں چلے تو میں بہت اچھا کر رہا ہوں, ان کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہا, ورنہ تو وہ سارا مال جو ہے عیش و عشرت میں لٹا دیں گے. ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو خلیفہ آیا وہ بھی نیک تھا, تو اس نے مختلف صوبے تھے تو ان کے گورنرز چاہیے تھے اس کو, تو وہ چاہتا تھا کہ نیک لوگ آ کے گورنرز بنے. تو اس نے جب لوگوں کو سرچ کی کہ کس کو میں بناؤں, تو اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹوں سے زیادہ نیک کوئی بھی نہیں ملا, اور ٹیلنٹڈ بھی تھے. تو اس نے ان سب کو ایک ایک صوبے کا گورنر بنا دیا. اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ وقت جب کہ عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے گورنر بنے ہوئے تھے, اس سے جو پہلے خلفاء آئے تھے جن کے بیٹے نیک نہیں تھے, اور لیکن وہ اپنے اولاد کے لیے بہت مال و دولت چھوڑ کے گئے تھے, کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی اولاد کو خود مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگتے دیکھا ہے. اور یہ وہی وقت تھا جب کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اس صوبے کے گورنر تھے. دنیا چاہتے ہیں وہ بھی نیکی سے ملتی ہے, آخرت تو ہے ہی نیکی کے ساتھ. والعاقبۃ للمتقین, دنیا تو اللہ بروں کو بھی دے دیتے ہیں, لیکن آخرت تو ہے ہی نیکی کے ساتھ. تو پلیز بچوں کا حق ہے, وہ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, ہم نے اپنی بڑی خواہش کے ساتھ ان کو پیدا کیا ہے, اب ان کا حق بھی تو ادا کریں نا, ان سے پیار کریں, محبت کریں, نیکی سکھائیں, ان کی دنیا بھی بنائیں, ان کی آخرت بھی بنائیں. ایک مسجد میں گیا پاکستان میں, تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہر شخص کو اس چیز کی تو فکر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا کیا ہوگا, میں مر جاؤں گا میری اولاد کا کیا بنے گا, ہر بندے کو یہ فکر ہے. لکھا ہوتا ہے کیا کسی کو یہ فکر بھی ہے کہ اس کی اولاد کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا کیا ہوگا, یعنی میری اولاد جب مرے گی تو وہ کہاں جائے گی, اس کا آخرت کیا بنے گی, اس کی آخرت کیسی ہوگی, کبھی یہ سوچا؟ تو پلیز ان کی دنیا آخرت ایک ہی چیز میں ہے, ان کو نیکی سکھائیں, لیکن اس طریقے سے سکھائیں. ڈانٹ ڈپٹ, سختی, مار کٹائی, یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے. پلیز ان کا خیال کریں, ان کے حقوق ادا کریں, ان سے محبت کریں, ان سے پیار کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. دعا کیا کریں روزانہ, اللہ ہمارے گھر والوں کو, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے.
وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔